بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جو نیو لوگ ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں یہ آپ کو پوری یوٹیوب پہ کہیں پہ بھی نہیں ملنی، کیونکہ یہ کسی نے پوسٹ نہیں کی ہوئی۔ تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ روٹین میں اس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشنز اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نہا کر فریش ہوتے ہوئے تر و تازہ سی باتھ روم سے باہر نکلی تو اپنے بیڈ پر براجمان ہستی کو موبائل یوز کرتے دیکھ کر چونکی، جو اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اب کیا کیوں آ گیا یہ میرے یار؟ اب میری کون سے گناہ کی سزا ہے یہ؟ اس نے کرتے ہوئے دل میں سوچا، اتنی دور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہارا ہی ہوں، قریب سے دیکھ لو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتا اس کے پاس آ پہنچا۔ دیکھو ارتضیٰ، خدا کا واسطہ ہے منہ مت لگو میرے، قسم سے اگر میرے امی ابو زندہ ہوتے نا تو تم سے کھلا لینے میں 1 منٹ نہ لگاتی۔ لیکن کہتے کہتے ہوئے رکی تھی، عجیب بے بسی تھی اس کے لہجے میں۔ اگر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے صبر کا امتحان لیتی ہو؟ اس دن بھی تمہیں وارن کیا تھا میں نے۔ اس کی بات پر ارتضیٰ نے غصے سے اس کی بازو جکڑ کر اپنے قریب کیا، لیکن اپنی قربت پر اس کا رنگوں سے کھلا چہرہ اور بھیگا سراپا اتنے قریب سے دیکھ کر اس کا غصہ منٹوں میں غائب ہوا۔ اس کی قربت کبھی تو نصیب ہوتی تھی، اور کچھ پل وہ اس پر غصہ کر کے سہن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہاری اجازت کے بغیر وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے چہرے پر آتی گیلی لٹوں سے کھیلتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سانس روکے اس کی انگلیوں کی حرکت اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اٹس اوکے۔ اپنی پوزیشن محسوس کرتے اس کے منہ سے بے ساختہ ہی گھبراہٹ میں یہ الفاظ ادا ہوئے، ورنہ عام حالات میں کبھی اس کی ماوی قبول نہ کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر فنکشن میں سب سے پہلے تمہیں میں دیکھوں۔ اس کے شفاف چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بہکے ہوئے لہجے میں بولا تو اس کی آواز سن کر نتاشا کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تیز ہوئی، جنہیں اس نے گلے میں لمحے ڈپٹ کر پھر سلا دیا۔ سب کچھ تو تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق ہو رہا ہے، بلکہ 1 سیکنڈ میں پین اور کاپی لے کر آتی ہوں۔ تم مجھے اپنی ساری خواہشات ایک ہی دفعہ میں لکھ دو، پھر میں آرام سے ان پر عمل کرتی جاؤں گی۔ وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں مخاطب ہوئی، تم تو کافی عقل مند ہو، لگتا ہے صحبت کا اثر ہے۔ اس کی بات کو مزاح کا رخ دیتے ارتضیٰ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قریب کیا کہ زرتاشا کا سر اس کی چوڑے سینے سے جا لگا۔ اب وہ صاف اس کی دھڑکنیں سن سکتی تھی۔ ان دھڑکنوں کو سن کر بھی تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا میری محبت کا؟ وہ اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکاتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ زرتاشا اس کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ اپنی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ کی ہر دھڑکن میں اپنا نام سن کر ایک انجانا سا سرور اس کو اپنے اندر سرایت کرتا محسوس ہوا۔ ارتضیٰ کو کیا جائے گا؟ اس نے ہلکی سی آواز میں احتجاج کیا، آنے دو، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، کسی غیر کے ساتھ نہیں۔ وہ بے پرواہی سے گویا ہوا۔ پھر شروع ہو گیا یہ، اس نے دل میں سوچا، لیکن اس سے دور ہونے کی کوشش نہ کی۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارا نکاح نہ ہوا ہوتا اور کل فارس اور شارمین کے ساتھ ہی ہمارا نکاح بھی ہوتا تو کیا بات ہوتی؟ میں نکاح کے بعد پھر چپ کے تمہارے کمرے میں آتا اور سب سے پہلے تمہیں دیکھتا، اور پھر ٹھہر کر بولتے۔ اس نے شرارت سے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ پھر اس کے اچانک چپ ہونے پر ارتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جیسے اور سننا چاہتی ہو، خیریت؟ زرتاشا احمد، ارتضیٰ اصل میں دلچسپی لے رہی ہے؟ وہ اسے چونک کر دیکھتے کھل کر مسکراتے ہوئے گویا ہوا، خوش فہمی ہے تمہاری؟ زرتاشا اچانک ہوش میں آتی اپنا دفاع کرتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، عمل کر کے بتاؤں یا زبانی؟ وہ اس کے نرم گالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے گویا ہوا۔ ارتضیٰ پلیز، وہ بند آنکھوں سے احتجاج کرتی ہوئی بولی، یہ کس طرح کا تعلق ہے آپ کا ہمارے ساتھ؟ مجھے ہی چھوڑ کر جانے کا مشورہ میرے ساتھ؟ اس کی بند آنکھیں اور احتجاج دیکھتے ارتضیٰ نے اس کے کان میں گہری سرگوشی کی، بہت دور بھاگ لی تم مجھ سے ارتضیٰ کی جان، لیکن شادی کے بعد میں یہ دوریاں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ابھی وہ اسے سمجھا ہی رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھٹکا۔ میں رات کو آؤں گا مائیوں کے بعد، میرا انتظار کرنا، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے شارمین تھی، جو اسے دیکھ کر سر اٹھائی۔ اوہ سوری ارتضیٰ بھائی، آپ یہاں تھے، میں بعد میں آتی ہوں، وہ کچھ شرمندہ لہجے میں بولتی پلٹی۔ نہیں آ جاؤ، میں بس جا ہی رہا تھا، وہ اس سے مسکرا کر کیسے باہر نکل گیا تو شارمین شرارتی مسکراہٹ لیے زرتاشا کی طرف بڑھی۔ واہ بھائی، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے جاتے شارمین نے اپنے اصل روپ میں آتے زرتاشا کو چھیڑا۔ اس کی بات پر زرتاشا جو اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، وہ ہوش میں آتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ملاقات کرنے نہیں، فرمائش کرنی آئے تھے مسٹر، وہ اس کا حکم سوچتی چڑھ کر بولی۔ ہائے کتنا رومانٹک ہے یہ سب، اور ایک میرا خڑوس۔ دل ہی دل میں سوچتی اس نے منہ بنایا، پورے شاہوس کی لڑکیوں میں اگر کوئی رومانٹک تھا تو وہ شارمین ہی تھی، جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی رومانس ڈھونڈ لیتی تھی۔ خیر تم یہاں؟ زرتاشا نے سر جھٹکتے اپنے گلے بال سکھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں یار، میں پوچھنے آئی تھی کہ کب تیار ہوگی؟ 5 تو بج گئے ہیں، اور امی نے کہا کہ ڈھولکی کے ساتھ مایوں کی رسم بھی ہوگی، تمہیں پیغام دے دوں؟
ہوتی ہوں ابھی، ویسے بھی 7 بجے اسٹارٹ ہوگا فنکشن، آدھے گھنٹے تک ہوتی ہوں تیار۔ وہ لاپرواہی سے بولی، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، بدذوق عورت۔ شارمی نے تب کر ٹیبل پر پڑا برش اٹھا کر اس کے بازو پر مارتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ گہری خاموشی میں کوئی احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، جہاں اندر موجود دوسرا وجود منہ تک کمفرٹر اوڑھے شاید نہیں، یقیناً خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ارد گرد دیکھ کر تسلی کرتے ہوئے دبے قدموں کے ساتھ بیڈ کے قریب پہنچا اور ایک نظر کمفرٹر میں چھپے وجود پر ڈال کر سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل اٹھا کر پیچھے سے کھولا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے مقابل کے فون میں احتیاط سے ایک چپ فٹ کرتے موبائل دیکھ ویسے ہی ٹیبل پر واپس رکھ دیا جیسے وہ پڑا تھا۔ اس سے تمہاری ہر حرکت میری نظر میں رہے گی۔ لبوں پر محسوس کن مسکراہٹ سے وہ وجود دل ہی دل میں بولا اور جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس کی بلیک ہیوی بائک ریس دیتے ہوئے جیسے ہی شاہ اس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو کھانے کا انتظام دیکھتے حیدر نے شکر کا کلمہ پڑھا، جو کہ اب اپنا ہیلمٹ اتار کر بائک کے میٹر پر رکھتے ایک اسٹائل سے بائک سے اترا۔ ہیوی بائک اس کا obsession تھی۔ اس کا بس چلتا تو ہر جگہ ہر رات اپنی ہیوی بائک پر ہی گھومتا پھرتا رہتا۔ آگے ہادی، چل یار جلدی سے کام پہ لگ جا۔ ہادی کو آتا دیکھ کر حیدر گہرا سانس لیتا ہوا بولا، کام چھوڑ بچوں، پہلے چائے پی لوں پھر کرنا کام، ابھی 2 گھنٹے ہیں۔ نمرا بیگم نے چائے کی ٹرے لان میں پڑے کافی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، آنٹی یہ کام بہت اچھا کیا آپ نے۔ ہادی چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو نمرا بیگم مسکرا کر اندر بڑھ گئیں، جبکہ وہ دونوں چائے پینے میں مشغول ہو گئے۔ چل یار ختم کر کے ہی آگے ہی بڑی جلدی آیا ہے۔ حیدر نے حیدر نے چائے ختم کرتے گیندے کے پھول کی لڑی ہاتھ میں لیتے ہوئے اس پر طنز کیا کہ اچانک ہی اس کا فون بج اٹھا۔ جیب سے فون نکال کر فون پر اذلان کا نام جگمگاتا دیکھ کر وہ سائڈ پر ہوا۔ ہیلو، ہاں بولو اذلان، اور کوئی اطلاع ملی؟ جی سر، وہ بائی کاسٹ انصاری ہے اور کل اسلام آباد آ رہا ہے کسی ڈرگ ڈیل کے سلسلے میں۔ اذلان اسے احمد اطلاع دی۔ ویل ڈن، ایسا کرو کہ ایئرپورٹ اور بس کے اڈوں پر ہائی الرٹ کروا دو، اور آگے کوئی بھی اطلاع ملے تو مجھے لازمی بتانا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ جی سر، جیسا آپ کا حکم۔ مہذب انداز میں کہتے اذلان نے فون رکھا تو حیدر نے واٹس ایپ کھول کر اذلان کی بھیجی گئی ڈیٹیلز پڑھی۔ بے شک اس کی سگی بہن کی شادی تھی، لیکن وہ اپنے کیس سے لاپرواہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایماندار پولیس افسر تھا جو اپنے رشتوں کے آگے اپنے فرض کو رکھتا تھا۔ وہ ایس پی شہریار حیدر اظہر شاہ تھا، جو پولیس کے محکمے میں مشہور ہی اپنی قبیلیت اور بہادری کی وجہ سے تھا۔ چلو لڑکیوں جلدی کرو، 7 بج گئے ہیں، اقرا بیگم نے کمرے میں آ کر ان دونوں سے کہا، جو خود بھی جلدی ہاتھ چلاتی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ جی بس ہو گئے تیار، آ رہے ہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزوں کو سمیٹتے ارحم نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئیں۔ ارحم، میرا لائنر تو لگا دو۔ لائبہ جو اتنی دیر سے لائنر پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی اکتا کر ارحم سے بولی۔ لائبہ 1 منٹ میں یہ چوڑیاں پہن لو ذرا۔ اچھا جلدی پہنو۔ لاؤ دو۔ چوڑیاں پہن کر اس کے سامنے آتے اس نے لائبہ کے ہاتھ سے لائنر لیا۔ آنکھیں بند کرو۔ اس کی حکم پر لائبہ نے فوراً سے آنکھیں بند کیں۔ یار ہلو تو نہیں لائبہ، اس کی آنکھوں کا مسلسل پڑپڑاتے دیکھ کر ارحم اکتا کر بولی، اتنی ٹائٹ کیوں بند کر دی ہیں؟ اب کہ اس کی آواز میں بیزاری تھی۔ اوف، کیا ہے لائبہ؟ وہ چڑھ کر بولی۔ لائبہ کو لائنر لگانا ہی محال تھا۔ کیا ہے، کیا کروں میں؟ لائبہ معصومیت سے گویا، یار تم خود کو ریلیکس رکھو، ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاؤ بس۔ اس کے دانت پیس کر کہنے پر لائبہ نے فوراً سر ہلاتے اس کے احکام پر عمل کیا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، ایسے ہی رہنا۔ لگ گیا، لو اب میں جا رہی ہوں نیچے ماما کے پاس۔ گہرا سانس لیتے لائنر اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بھی دروازے سے نکل کر نیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی ٹکر ایک بھاری وجود سے ہوئی۔ اللہ! اس نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے ہی سامنے والے شخص کو دیکھا تو چہرے پر خود بخود بیزاری آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں ہی ملی ہوں کیا ٹکرانے کو؟ وہ بنا لحاظ کے غصے سے بولی تو عالم نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا، جو اس وقت لائم یلو شارٹ فراک اور سٹریٹ ٹراؤزر میں ہم رنگ دوپٹہ لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فراک کے گلے اور بازوؤں کے کناروں پر شیشوں کا کام تھا اور باقی پوری فراک پر جگہ جگہ شیشے لگے ہوئے تھے۔ میک اپ کا کافی ہلکا پھلکا تھا، جبکہ بھورے سلکی بالوں کی میسی بریڈ بنا کر اسے ایک طرف سے کندھے پر ڈالا گیا تھا۔ کانوں میں سفید رنگ کے پرل جیسے ٹاپس، گلے میں باریک سی گولڈن کی چین اور دونوں ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں۔ اس کی تیاری بس اتنی سی تھی اور اس میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ عالم اسے سجی سنوری حالت میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، ورنہ تو وہ سر جھاڑ، منہ پھاڑ، ڈھیلا سا ٹراؤزر شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے ہوئے ہی گھر میں گھومتی پائی جاتی تھی۔ اس نے خود اس وقت کلر والا سفید شلوار قمیض کے ساتھ پاؤں میں کھیڑیاں پہن رکھی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح نفاست سے سیٹ تھے، جبکہ سفید رنگ میں اس کی دمکتی رنگت اور نکھر رہی تھی، جس سے
وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ ہی سر نیچے کیے چل رہی تھیں، عالم نے دو بدو جواب دیا۔ تم تو سائڈ پر ہو جاتے، میرا سارا ہیئر سٹائل خراب کر دیا۔ گالوں پر جھول تھی، لٹکن سنوار تھی، اس نے بیزاری سے کہا، اور اس کے لہجے کی بیزاری کو محسوس کر کے عالم کو بھی غصہ آیا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، جب چاہتا تھا اسے باتیں سنا دیتی تھی۔ دیکھیں میڈم، آپ ہی اپنی آنکھیں، دماغ، کان سب کرایہ پر دیے گھومتی ہیں، تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، غلطی آپ کی تھی اور آپ کو ماننی ہی چاہیے۔ عالم کا لہجہ سرد تھا اور ہم نے ماتھے پر شکنے لیے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ پھر ایک دم سے اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک تاثر سا ابھرا، ایسا تاثر جو پہلے وہاں عالم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں عالم کو ایک پل کی سرد محسوس ہوئی تھی، اور پھر وہ بغیر کچھ کہے اس کے سائڈ سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تو عالم نے گردن موڑ کر حیرت سے اس کی پوچھ کو دیکھا۔ وہ اس سے بغیر کچھ کہے چلی گئی تھی۔ اپنے پیچھے تجربات کو ذہن میں رکھتے عالم نے کچھ تعجب سے سوچا، اسے کچھ عجیب لگا تھا، لیکن پھر وہ سر جھٹکتا حیدر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھابھی، آپ اپنے میک اپ کیوں نہیں کیا؟ خرم جو سرتاشا کے کمرے میں بیٹھے نیل پالش لگا رہی تھی، تو شیشے کے سامنے اپنی سوچ میں کھویا دیکھتے پوچھا۔ آج نہیں کل تیار ہوں گی، آج مائیوں بھی ہے نا، مائیوں پر تیار نہیں ہوتے؟ اس نے لمبا سانس لے کر کہا، جیسے وہ حقیقت کی دنیا میں آئی تھی۔ او آئی سی، اس بات میں سر ہلا کر کہتے اب پیروں کے ناخنوں پر نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے میں بہت خوش ہوں، مجھے تو اتنے عرصے سے اب ایک ساتھی کی ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضرورت میں دے دیا۔ کچھ سیکنڈ بعد وہ پرجوش لہجے میں بولی، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ عرصے سے بعد تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اپنے شوہر کے پاس؟ وہ اس کے پاس آتی ہوئی شرارت سے کوئی ہوئی، نہیں بھائی، میں ابھی اتنی جلدی کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا فی الحال جاؤ اور دیکھ کر آؤ شارمی تیار ہوئی کہ نہیں، وہ اس کو دیکھتے ہی بولی۔ میں کیوں جاؤں؟ کہیں آپ کو تو ڈر نہیں ہے کہ بھائی نہ آ جائے میرے سامنے؟ وہ بھی شرارت سے بولی۔ رکو بتاتی ہوں میں تمہیں کم نہیں ہوں تم بھی اپنے بھائی سے۔ وہ کوشن اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ اچھا جاتی ہوں۔ وہ اس سے بچتے ہوئے دروازے میں گم ہو گئی۔ کیسی شادی ہے؟ ایک طرف خوشی، نہ کوئی شرارت، نہ چھپ کے ملنا، نہ کچھ بھی۔ اس نے ایسا تو نہ سوچا تھا۔ وہ اداس سی شیشے کے سامنے کھڑی شیشے میں ابھرتا اپنا عکس دیکھتی خوشی سوچوں میں گم دل میں بولی، کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں فارس دور ہے مجھ سے؟ کیا میں ان کو پسند نہیں ہوں، یا ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی، یا کہیں کوئی اور تو نہیں؟ وہ بس اس سے آگے وہ سوچ بھی نہ سکی۔ یہ سوچ اسے مارنے کو کافی تھی کہ اس کا وارث کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ ٹک ٹک، کون؟ دروازہ کھٹنے کی آواز پر اس نے شیشے سے نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حرم۔ باہر کھڑی حرم نے جواب دیا تو شارمین نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ واہ بھائی واہ، آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ شارمین اسے دیکھ کر پیار سے اس کا گال چھوتے ہوئے بولی، جس نے آج گلابی رنگ کی انارکلی فراک زیبتن کی ہوئی تھی، جس کے گلے اور دامن پر شیشے سے کڑھائی ہوئی تھی، ہم رنگ نیٹ کا دوپٹہ جس کی بارڈر پر بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے تھے، پاؤں میں گلابی گھسے جس میں اس کے دودھ یا پاؤں نمایاں ہو رہے تھے، سرمے سے بھری سیاہ آنکھیں، اور ان پر اس کی گھنی پلکیں جو کسی کی بھی توجہ اپنی جانب مبذول کروا سکتی تھی۔ بالوں کو آگے سے ہلکا سا سائڈ ٹویسٹ کیا تھا، جس میں سے نکلتی کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ باقی کے بالوں کا ہلکا سا کرل کر کے کمر پر ڈالا گیا تھا، ہاتھوں میں گجرے، کانوں میں پھولوں کے بنے ٹوپس اور گلے میں اپنے نام کا لاکٹ۔ گلابی رنگ میں گلابی گال اور ان پر ابھرتے ڈمپل سمیت وہ بالکل موم کی گڑیا لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر کسی کا بھی ایمان ڈگمگا جائے۔ تھینک یو، خرم اس کی تعریف پر چھنپ کر بولی۔ وہ بھابھی آپ کا پوچھ رہی تھی کہ آپ تیار ہوئیں کہ نہیں، بس 10-15 منٹ اور میں ذرا بال بنا لوں۔ نرم لہجے میں کہتے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹھیک ہے، میں انہیں بتا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتے واپس بیٹھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بال بنائے اور گجرے پہننے لگی، لیکن آج تو اسے گجرے بھی اپنی طرح مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں آج ان گجروں سے بھی خوشبو ختم ہو گئی تھی، یا خوشبو تھی ہی نہیں، بالکل فارس کی محبت کی طرح۔ کاش وہ بھی اس کے کمرے میں آتا، اسے اپنے ہاتھوں سے گجرے پہن آتا، اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھاتا، لیکن یہ سب تو تب ہوتا نا جب محبت ہوتی۔ کاش وہ بھی اسے اپنی محبت کا احساس دلاتا، لیکن کچھ کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ سب سوچتے اس کی آنکھیں بے ساختہ ہی نم ہو گئیں، لیکن پھر سر جھٹکتے اس نے اگلے ہی لمحے آنکھیں صاف کی۔ اسے کمزور نہیں پڑنا تھا، ابھی سے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا تھا اور ان سے ڈٹ کر لڑنا تھا، صرف اور صرف اپنی محبت کی خاطر۔ حیدر، تیرے پاس کوئی ڈھنگ کا پرفیوم نہیں ہے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیومز اٹھا کر ٹرائی کرتے ہوئے بولا۔ یار اب یہی ہے میرے پاس۔ حیدر نے بالوں میں
तौलिया रगड़ते हुए दबकर जवाब दिया। इसकी ड्रेसिंग टेबल पर इस वक्त एक से बढ़कर एक महंगा और अच्छा परफ्यूम था, लेकिन हादी साहब के मजाज ही नहीं मिल रहे थे। अच्छा सुन यार, देख सही लग रहा हूँ ना? हादी ने अपना कॉलर दुरुस्त करते हुए पूछा। जो सफ़ेद कमीज सलवार और पैरों में ब्राउन पिशावरी चवल पहने काफ़ी तैयार था। मजबूत कलाई में राडो की घड़ी बालों को नफासी सेट किया वो ज़्यादा नजर लग रहा था, और परफ्यूम तो गोया इसने एक एक खुद पर ढेला था। जब कोई भी लड़की सिर्फ दूर से तुझ पर फिदा हो जाएगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। हैदर ने इसके पीछे हटते हुए कहा। सिर्फ दूर से क्यों? इसने घूर कर पूछा। कि जो तूने इतने सारे परफ्यूम खुद पर ढेल लिए हैं ना, सबकी मिलकर इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू बन गई है कि अगर कोई भी लड़की तेरे पास आई तो चकरा के बेहोश हो जाएगी। इसने अपने महंगे परफ्यूम्स को बेबसी से देखते हुए कहा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। नाक बंद है मेरी। हादी ने नाक झुकेरते हुए कहा। लेकिन दूसरों की खुली है। हैदर ने कुर्ता पहनते हुए इसे घूरा। वैसे भी मुझे तो एक शख्स से ही वास्ता है, वो पहले ही इम्प्रेस्ड है तेरे भाई से। हादी ने चौड़ा होते हुए कहा। ओह, कौन है वो बेवकूफ़ शख्स? हैदर ने मज़ाहिया अंदाज अपनाते हुए पूछा। तो इसकी बात सुनते ही हादी ने इसे घुरी से नवाजा। अच्छा यार बताना, कौन है हमारी भाभी? हैदर ने हादी के पास बैठते हुए पूछा, लेकिन फिर एकदम भुदक कर पीछे हुआ। और ना ये खुशबू इसको एलर्जी करने में कोई कसर न छोड़ती। बस एक मासूम सी लड़की, वो ख्वाबों की दुनिया में गुम गैरमई नुक्ते पर नजरें जमाते मुस्कुराकर बोला। ड्रामे बाद में कर लेना, पहले नाम बता लड़की के। हैदर नाम जानने के लिए बेचैनी से बोला। मुझसे कुछ पूछ रहे हो? इसने जानबूझकर बात नज़रअंदाज करके चेहरा इधर उधर घुमाते एक शौक से धुन लबों पर सजाकर एटीट्यूड दिखाया, जो हैदर को तपा गया। तेरी तो वो सख्त घूरियों के साथ ही इसकी जाना पड़ा। अच्छा बता रहा हूँ। इसको जारहाना अंदाज में अपनी जान बढ़ते देखकर हादी ने फौरन से हाथ खड़े किए। चल बता। हैदर ने इसके कंधे पर हाथ रखकर दबाव डाला। हरम, पुरसुकून अंदाज में कहते इसने हैदर के सर पर बम फोड़ा। क्या? कौन? शीशे में बाल बनाते हुए एक झटके से की तरफ मुड़ा। हरम, मेरी और इसकी मंगनी बचपन में तय है। कमीने चुपी रुस्तम, मुझे किसने बताना था? हैदर ने जारहाना अंदाज में हादी को धक्का देते हुए कहा, और फिर दोबारा ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हुआ। यार मुझे तो खुद पाकिस्तान आए पता चला है। मज़े की बात है, हरम को इस बात का इल्म भी नहीं है। हादी ने इसकी हैरत में मज़ीद इजाफा किया। ना कर यार, इसको मालूम ही नहीं कि इस बेचारे की नसीब में तुझ जैसा बंदर है। हैदर ने परफ्यूम लगाते हुए हादी की टांग खींची। तू चल बेटा चल। बालों में हाथ फेरते हुए इतरा कर बोला। तुझसे जलूं? इतने बुरे दिन नहीं आए। बस अफसोस है मेरी मासूम बहन को तुझ जैसी उल्लू से शादी करनी पड़ेगी। हैदर ने हंसी छुपाते हुए कहा। यार उल्लू तो ना बोल, बहन आई हूँ तेरा, तमीज़ से बात कर। इसने अकड़ते हुए कहा। चल मुबारक हो तुझे बहुत बहुत। ये बता इसे कब बता रहा है? हैदर ने इसे गर्मजोशी से गले लगाते हुए पूछा। हाँ कुछ सोचा है, लेकिन अभी फ़िलहाल इन लोगों की शादी के बाद देखूंगा। ओह, मतलब आदि सब सोचने भी लगे। नाइस चेंज। हैदर ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वेरी फ़नी। हैदर ने मुंह पकड़ा। अच्छा बता कैसा लग रहा हूँ? हैदर ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल करते इससे पूछा। इसने भी सफ़ेद कुर्ता शलवार के साथ ब्राउन रंग की पेशावरी चवल पहन रखी थी। आस्तीनों के कफ कोहनियों से थोड़ा नीचे तक मोड़े हुए बालों को जल्द से नफा सेट किए मजबूत कलाई में आवाज बांधे आज वो काफ़ी दिलकश लग रहा था। हाँ अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा मुस्कुरा ले। इसने मुस्कुराहट के साथ कहा। वो सामने आएगी तो मुस्कुराहट भी आ जाएगी। वो दिल ही दिल में सोचते मुस्कुराया। चलो अब जल्दी कर, मैं फारो से रज़ा को देखूं तैयार हुए हैं कि नहीं। हैदर को यूं ही मुस्कुराता देखकर हादी ने इसे चलने का इशारा किया, जिस पर वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। स्मारा अब हम जा रहे हैं। अम्मी ने कहा है कि एक नज़र सारी तैयारियों पर डालनी है। हरम स्ट्रेटनर का बटन बंद करते हुए एक नज़र इसके बालों पर डालकर बोली। इसने लाइबा और हरम को बुलवा कर जल्दी जल्दी अपने बाल स्ट्रेट करवाए थे, ताकि खुद वो तेज़ी से हाथ चलाते अपना मेकअप कर सके। लेकिन क्योंकि उसकी आँख अभी आधा घंटा पहले ही खुली थी, सब फंक्शन की तैयारी में इतने मसरूफ़ थे कि किसी को इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो यूं ही सोती रह गई। हाँ ठीक है थैंक यू। इसने हरम का गाल खींच कर प्यार से कहा, तो वो भी मुस्कुरा दी। चलो तुम दोनों जाओ, मैं चोली पहन कर आती हूँ। इसने अपने लंबे खूबसूरत बालों में ब्रश फेरते हुए कहा। ओके चलो हरम। लाइबा इसका हाथ खींचते हुए बाहर की जानब ले गई, जिससे सबको अपनी तैयारी दिखाने की बहुत जल्दी थी। अभी इन दोनों को गए हुए मुश्किल 2 मिनट ही हुए थे कि इसी कमरे का दरवाज़ा खुलने और बंद होने के बाद किसी के कदमों की छाप सुनाई दी, और जो गर्दन छुपाए हाथ में चूड़ियां पहन रही थी किसी दूसरे वजूद की मौजूदगी महसूस करके झटके से ऊपर देखा, तो इसे अपने पीछे खड़े रूहान का अक्स शीशे में नजर आया। तुम अब कौन सा हुक्म नाफिज करने आए हो? वो इसको अपने कमरे में देखकर तेज लहजे में
बोली, जबकि रूहान इसका ऊपर से नीचे जायजा लेने में मसरूफ़ था, जिसने इस वक्त नारंगी रंग का पैरों को छूता फ्रॉक पहना हुआ था, जिसकी एक साइड पर कट था। फ्रॉक के गले, बाजुओं और बॉर्डर पर शीशों की पट्टी बनी हुई थी। शोक नीले रंग का दुपट्टा, जिसके चारों तरफ पर शीशे लगे हुए थे, कंधे पर टका कर रखा था। बाकी वो ज़मीन पर झूलता अपनी बेकदरी पर रो रहा था। अपने पैरों को इसने ब्लॉक हील में मकीद किया हुआ था। आंखों में गहरा काला काजल, जिसने इसकी हल्की भूरी आंखों की चमक और रंग को और वाज़िया कर दिया था। चेहरे पर लाइट मेकअप किया गया था, जबकि घने बालों को स्ट्रेट करके दरमियान में मांग टीका सेट किया था। बाल स्ट्रेट होने की वजह से इसके घुटनों को छू रहे थे। छोटी सी नाक में चमकती हीरे की नोज़पिन और कलाइयों में मौजूद चूड़ियाँ पहन रखी थी। रूहान ने इसका तफसीली जायजा लिया। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? खामोशी का दुरानियां बढ़ता देख सुमारा नामहसूस अंदाज में अपना दुपट्टा सेट करती नागवारी से बोली, तुम्हें? वो इसकी तरफ 2 कदम बढ़ा तो कुमार आलूद लहजे में बोया हुआ, ज़ाहिर है यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई है भी नहीं। वो नोज़पिन से करते हुए मुंह बनाकर बोली, ये तो और भी अच्छी बात है, यहाँ कोई नहीं। मुझे तुम्हें अपनी बात समझाने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं मिलेगा। वो इसके जानलेवा रूप को आंखों में समोते हुए बोला। क्या मतलब? समारा ने नासमझी से पूछा। देखो, इधर उधर की बात नहीं करूँगा, और भी काम है मेरे। खबरदार जो तुमने इस आलम को ऐसी वैसी नज़र से देखा, वरना मैं वो करूँगा जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। कहने के साथ ही इसने मज़ीद 2 कदम इसके करीब बढ़ाते ड्रेसिंग टेबल के दोनों तरफ में हाथ टकाते, हत्ता कि इसकी सांसें समारा के चेहरे पर पड़ने लगी। समारा को इसकी सांसों से घुटन हो रही थी, शायद वो अभी सिगरेट पीकर आया था। और क्या कह रही थी कि तुम उस 2 टके के लड़के के साथ डांस करोगे? वो उसके थोड़ी के दिल को अंगूठे से सिलाते हुए सर्द अंदाज में बोला, छोड़ो मुझे, अपने हद में रहो रूहान। इसने इसके सीने पर हाथों का दबाव डालते हुए खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मुकाबल अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला, जबकि गुस्से और शर्म से समारा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसको मुसाफत करता देख इसने समारा के दोनों बाजू एक हाथ से इसके पुश पर लगाते हुए इसे दीवार के साथ पिन किया। इस दोस्त का क्या नाम था? हाँ, अंश। वो सोचते हुए बोला, मेरी जान, अगर तुम मुझे इसके साथ दिखाई भी दी ना, तो जान निकाल दूंगा उसकी, आई समझ? वो करकत लहजे में कह कर इसे झटके से दूर हुआ, क्योंकि इसकी खुशबू मुसलसल इसे बहका रही थी, मगर अभी वो इस पर किसी किस्म का हक नहीं रखता था। Got it? मैं पहले ही बता रहा हूँ, बाद में मेरे से शिकायत मत करना, अंदाज वार्न करने वाला था। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरे बाप भाई अभी जिंदा सलामत है, तुम्हें मेरे किसी मामले में दिलचस्पी या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना ये रोब अपनी बहन पर जमाओ तो ज़्यादा बेहतर है। और जो तुमने सोचा है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, तो ये ज़रूर तुम्हारी खुशफहमी है। समारा जो तब से चुप खड़ी इसकी बातें बर्दाश्त कर रही थी, इसके दूर होने पर उंगली उठाकर तल्खी से बोली, इसकी आंखें बहुत हसीन है, लेकिन इसकी लंबी जुबान का दुख, दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लब पर सजाकर वो कहते इसके तन बदन में आग लगा गया। इससे पहले वो कुछ कहती वो संजीदगी से बोला, जो मैं हूँ वो जल्द पता चल जाएगा, और तुम्हें मेरी बात अच्छे बच्चों की तरह माननी पड़ेगी, नहीं तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो इसका दुपट्टा सही करते हुए बोला, लहजे में छुपी धमकी वो अच्छी तरह समझ गई थी। रूहान ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, समारा इसके अंदाज देख कर रह गई। इसने इसे बोलने तक का मौका नहीं दिया था कि एकदम वो पलटा। वैसे लग बहुत हसीन रही हो, इसने आंख दबाते हुए गहरी मुस्कुराहट से कहा, जिससे इसके डिंपल नुमाया हुए वो कहते साथ ही कमरे से बाहर चला गया। सतह की डिंपल्स की दीवानी समारा इससे कोई पूछता कि इस वक्त इसको ये डिंपल कितने जहर लग रहे थे। क्या समझते हो खुद को रूहान? जब दिल चाह आकर कुछ भी बोल दिया, जब दिल चाह खुद ही छोड़ कर चले गए, और मैं बस तुम्हारी बातें मानती रहूँ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। समारा अजहर शाह इतनी जल्द हार मानने वालों में से नहीं। इसने इस्तज़ाइया कहते हुए इसने अपनी तैयारी को फाइनल टच दिया और खुद भी कमरे से बाहर निकल गई। शाह हाउस के लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। एक दीवार इट्स ढोल्किन सॉरी ये कहाँ पे के पास बड़ा सा गोल स्टैंड रखा था, जिसके दरमियान इट्स ढोल की नाइट लिखा था, और इसके अतराफ में चमेली और गेंदे के फूलों की लड़ियों को दायरे की सूरत में लगाकर इसके पीछे रंग बिरंगे दुपट्टे बांधे गए थे। दूसरी साइड पर डबल सीटर झूले रखे थे, और इनके दरमियान साइड पर 2 पीले काऊ तकिए रखे थे। झूलों को गेंदे के फूलों से सजाकर आगे 2 छोटी टेबल रखी गई थी, और एक झूले के दाएं की ढोल की और दूसरे सोफे के #फरीशा की तरफ ढोल की लिखा था, जबकि बाईं तरफ इर्ताशी नीचे घास पर कारपेट और
पीली चादरें बिछाकर रंग बिरंगे गोल तकिए रखे गए थे और एक जगह डेक सिस्टम सेट था। ऊपर सारी लड़कियों को एक साथ जोड़ा गया था लड़ियों को एक साथ जोड़ा गया था और बीच में झूमर लगाया गया था और चारों तरफ अतराफ में डिस्को लाइट्स लगी थी। ये खूबसूरत माहौल और सजावट बिल्कुल ढोलकी और मायूं के हिसाब से थी। रोशनियों में डूबे लॉन में पीले दुपट्टे के साए में पहले से ताशा और इर्तिजा को लाया गया, जिसके आगे एक को हरम ने, दूसरे लाइबा ने, जबकि पीछे एक को नहादी ने तो दूसरा हैदर ने पकड़ा रखा था। दोनों को आहिस्ता आहिस्ता झूले की तरफ लाया गया और इनके टेक टेक वाले झूले पर बिठा दिया गया। ताशा ने जर्द रंग का गरारा और इसके हम रंग ही घुटनों तक आती कमीज पहनी हुई थी, जिसके बॉर्डर पर गुलाबी और हरे रंग की पट्टियों के साथ सुनहरे रंग का काम हुआ था। कमीज के गले पर भी सुनहरे रंग का काम फूलों की सूरत में हुआ था, जिसके अंदर गुलाबी और हरे रंग के नग लगे हुए थे। कोनियों से जरा सा नीचे आते बाजू, जिन पर बहुत नफासे से कढ़ाई हुई थी। नेट का दुपट्टा जो नारंगी, गुलाबी, जर्द और हरे रंग के नेट के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था, जिसके चारों तरफ सुनहरे रंग का नफीस सा काम था। ज्वेलरी में इसने फूलों का ज़ेवर पहना हुआ था। सफ़ेद पाँव को मल्टी रंग के गुस्से में कीज किया हुआ था। कलाइयों में भर भर कर गुलाबी और हरे रंग की चूड़ियों के साथ सुर्ख गुलाब और सफ़ेद मोती और फूलों के गजरे पहने हुए थे। अपनी तीखी खड़ी नाग में तार की मानद बारीक सी सोने की नथ पहनी सा मोती पूरे आप थी, जिसके दरमियान में एक छोटा सा है। ये क्या है, मतलब यहाँ पे ना थोड़ी सी वर्ड मिस्टेक है, इसलिए अटक रही हूँ बार बार मैं। अबुताब से नग अबुताब से चमक रहा था। बालों में फूलों का मांगटी का सेट करके चेहरे के दोनों तरफ से चंद लटें कर्ल करके गिराई हुई थी। बाकी बालों की खजूरी चुटियाँ बनाकर इसमें फूलों की लड़ी सेट करके कंधे पर डाली हुई थी। सर पर दुपट्टा सेट करके दूसरे कंधे की तरफ से आगे को सेट किया गया था। मेकअप में सिर्फ आंखों में गहरा काजल और लबों पर गुलाबी लाइट सी लिपस्टिक लगाई थी। अपने इस रूप में वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। आज यकीनन इर्तिजा की धड़कनें बेकाबू होने वाली थी, जबकि इर्तिजा ने सफ़ेद शलवार कमीज के साथ पेशावरी चप्पल पहन रखी थी। बालों को जेल के साथ नफासे से पीछे की तरफ सेट किया गया था और हाथ में इसने बड़े डायल वाली भूरे रंग की घड़ी पहन रखी थी। वो वाकई एक शानदार मर्द था। इनको इनकी जगह पर बिठाने के बाद हरे दुपट्टे के साए में चारमीन और फारिस को लाया गया, जिसके आगे के कोने को उसमारा और दूसरे कोने को अरहम ने पकड़ रखा था, जबकि पीछे एक कोने को रेहान ने और दूसरे कोने को हैदर ने पकड़ रखा था। इन दोनों को भी आहिस्ता आहिस्ता ले जाकर इनके टेक वाले झूले पर बिठाया गया था। शारमीन ने आज मायूं की मुनासबत से हल्के रंग की घुटनों तक आती, थोड़ा नीचे तक आती सीधी शर्ट, जिस पर सुनहरे गोटे से जगह जगह छोटे बड़े फूल बनाए गए थे, गोल गला जिसके बीच में सुनहरे रंग के छोटे छोटे बटन एक कतार की सूरत में लगे थे, 3 क्वार्टर बाजू जिस पर गोटे का काम बड़ी नफासत से किया गया था। बाजुओं और शर्ट के दामन पर सुनहरे रंग की पाइनिंग थी और नीचे हल्दी ही रंग का स्ट्रेट पजामा जेबतन किया हुआ था। मेकअप के नाम पर इसने अपनी खूबसूरत गहरी बुरी आंखों में काजल और लबों पर हल्का सा ब्राउन लिप ग्लॉस लगाया था। हाथों में सुनहरी और हल्दी रंग की चूड़ियाँ और गेंदे के फूल के गजरे पहन रखे थे, जबकि दोनों पैरों में उसने पायल पहनी हुई थी। गले में सोने की पतली सी चेन जो इसकी जराईदार गर्दन को और दिलकश बना रही थी। नाक में बिल्कुल नुक्ते जितनी नोजपिन थी, जो वक़्त पहन कर रखती थी। पैरों में इसने सतरंगी खुसे पहन रखे थे, जो बिल्कुल इसके सतरंगी नेट के दुपट्टे से मिल रहे थे, जिसके किनारे पर सुनहरी गोटे की चूड़ी से बेल लगी हुई थी, जिसे इसने हल्का सा सर पर टिका कर रखा था। अपने गहरे भूरे बालों की साइड की मांग निकाल कर फ्रेंच नॉट बनाए, जिसमें गजरा बहुत खूबसूरती से परोया गया था। बाई कंधे पर डाली हुई थी और माथे पर सुनहरे रंग का गोल टीका सजा था। वो अपने सोगवार रूप के साथ बुलाकी हसीन लग रही थी। फारस अगर आज इसे नज़र भर के देख लेता तो ज़रूर इसका दीवाना हो जाता, लेकिन वो बेमहर इसे देखता ही कब था, जबकि वो आज खुद सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहने, पाँव में पेशावरी चप्पल डाले किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। इसने अपने आस्तीनें हमेशा की तरह कोहनियों से थोड़ा नीचे तक मोड़ रखी थी और हाथ में राडू की घड़ी पहनी हुई थी, जिससे इसकी कसरती बाजू नुमायाँ हो रही थी। खाली घने बाल जिन्हें जेल लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, बड़ी तवज्जो से सेट किए गए थे। इसने शारमीन का दिल धड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बिलाशुबा वो दोनों ही जोड़ियाँ शानदार और अपनी मिसाल आप थीं। इनको देखकर सब बड़ों ने इनकी नज़र उतारी और सदका दिया। उनके बैठने के बाद सारी लड़कियां लॉन से बाहर चली गईं और फिर 5 मिनट के बाद वो सब दोबारा
داخل ہوئی۔ اب کی بار سمارا کے ہاتھ میں ایک کپ کیک جن پر الگ الگ قسم کی ڈھولکی کی چیزیں رکھی تھی۔ ارم کے ہاتھ میں ایک ڈھول نما کیک، لائبہ کے ہاتھ میں ہلدی اور خوشبو والے تیل اور ٹشو کے ڈبے کی ٹرے، اور حرم کے ہاتھ میں ڈانڈیا اور ایک مٹکا تھا جس میں صدقے کے پیسے رکھنے تھے۔ یہ سونگ ہے۔ گھن کے پل پر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دلہن دولہا کی طرف آ رہی تھی اور روحان اپنے ڈی ایس ایل آر سے ان کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ اس نے بھی آج سفید کڑکڑاتی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، پاؤں میں پشاوری چپل اور ہاتھ میں گھڑی ڈالے بالوں کو جلد سے سیٹ کیے۔ اس کی شان ہی نرالی تھی۔ اگر وہاں گھر کی لڑکیوں کے علاوہ اور لڑکیاں ہوتی تو ضرور اس مشرقی شہزادے پر دل ہار بیٹھتی۔ جھولوں کے سامنے رکھی ٹیبل پر سارا سامان رکھنے کے بعد سب نے باری باری شارمین، فارس اور زرتاشا ارتضیٰ کو اپٹن لگایا اور رسم کی۔ عزیز صاحب اور حبا بیگم کی آنکھوں میں زرتاشا شارمین کو ہلدی لگاتے ہوئے نمی اتر آئی۔ انہوں نے کبھی زرتاشا اور لائبہ کو شارمین سے کم نہ سمجھا تھا۔ یہ بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹیاں ان سے دور ہو جاتیں، دونوں ہی ان کی نظروں کے سامنے تھیں، لیکن ان کو یہ احساس ہو رہا تھا جیسے ان کی بیٹیاں پرائی ہو گئی ہیں۔ یہ بھی سونگ ہے۔ اوپر ہو کے اپنے سامنے پڑی ڈھولک بجاتے لائبہ ٹپے گانا شروع کیے تو حیدر جو سارے انتظام دیکھ رہا تھا اچانک اس کی آواز سن کر پیچھے مڑا۔ ان سب کاموں میں وہ لائبہ کو تو بھول ہی گیا تھا۔ لائبہ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ پلکیں تک جھپکنا بھول گیا، جس نے آج ٹخنوں کی چھوٹی ریشم رنگ کی فراک زیب کی تھی جس کے گلے اور بازوں پر سنہرے رنگ کی کڑھائی تھی، ساتھ میں ہم رنگ ہی ہلکا سا نیٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ چوڑی دار پاجامہ اور پیروں میں تلے ہوئے سنہرے رنگ کے خصے پہنے تھے۔ آنکھوں پر لائنر، گھنی پلکوں پر مسکارا لگا کر انہیں اور لمبا اور خوبصورت بنایا گیا تھا۔ گال تو اس کے ویسے ہی ہر وقت گلابی رہتے تھے، ساتھ لبوں پر براؤن رنگ کی لپسٹک، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں، اور ساتھ میں اپنی سراہی دار گردن میں اپنی ماں کی نازک سی سونے کی چین پہن رکھی تھی جو اسے بہت عزیز تھی۔ اپنے ڈارک براؤن بالوں کو کھجوری چٹیاں بنا کر آگے ڈالے بالوں میں ٹکا سیٹ کیا ہوا تھا جس کے دونوں طرف سے چند لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں۔ اس کے لاک نہ کرنے کے باوجود ارحم نے اس کو اتنا تیار کر دیا تھا کہ آخر ارحم بھی کیا کرتی، اس کو خود ایس پی صاحب نے لائبہ کو تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کا معصوم چمکتا چہرہ دیکھ کر حیدر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے لے کر کہیں دور بھاگ جائے جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ لائبہ کے ساتھ باقی لڑکیوں نے بھی آواز ملائی، یوں ہی گانا گاتے ایک دوسرے کو چھیڑتے، آخری شعر پر دہائیاں دیتی وہ سب کھلکھلا کر ہنستی۔ سب رسموں کے بعد کھانا لگایا گیا تو ینگ جنریشن نے رسموں کے وقت خوب ہلا گلا کیا اور دلہا دلہن کی ٹانگ بھی خوب کھینچی۔ ہم اندر جا رہے ہیں، کچھ دیر تک ان دونوں کو بھی لے جانا، تھک گئی ہوں گی، نمرہ بیگم نے شارمین اور زرتاشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تب تک تم لوگ انجوائے کرو، حبا بیگم زرتاشا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کھانا شانا کھانے اور باقی سب میں رات کے 10 بج چکے تھے، اس لیے سب بڑے اندر کی طرف روانہ ہو گئے تھے کیونکہ انہیں کاموں کی وجہ سے پھر فجر کے وقت اٹھنا تھا۔ ان دونوں دلہا دلہن کو نیچے لاؤ، ایک گیم کھیلتے ہیں۔ ارحم یہ میرے ایئر رنگز پلیز میرے کمرے میں رکھاؤ پلیز۔ ارحم کو دلہا دلہنوں کو نیچے لانے کے کہتے سمارا نے اپنے ایئر رنگز اتار کر ارحم کو پکڑاتے ہوئے کہا، تو ارحم بھی اس بات میں سر ہلاتی سے ایئر رنگز لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ایئر رنگز کمرے میں رکھ کر وہ سہج کر سیڑھیوں میں قدم رکھتے نیچے اتر رہی تھی کہ آخری سیڑھی سے اتر کر اطمینان سے قدم آگے بڑھاتے ایک دم اسے اپنے گلے پر کھنچاؤ محسوس ہوا۔ ایک ہاتھ سے اس نے احتیاط سے گلے میں دوپٹہ کو ذرا سا ڈھیلا کیا تاکہ وہ پھٹ نہ جائے اور پھر سے آگے قدم بڑھایا، لیکن اس بار کھنچاؤ پہلے سے شدید تھا جس پر اس کے منہ سے ہلکی سی سسکاری بلند ہوئی اور گردن پر جلن کا احساس ہوا تو اس کا توازن بگڑا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پھولوں کی ٹرے جو اوپر فریج سے نکال کر لائی تھی ہوا میں اچھل کر زمین پر ٹھا کی آواز سے گری۔ اس نے بیزار نظر زمین پر بکھری گلاب کی کلیوں پر ڈالی اور پھر پیچھے کی جانب مڑی جہاں عالم اس کے پیچھے اس کے دوپٹے کا کنارہ ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا، جسے دیکھ کر ارحم کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھری۔ اس نے جھٹکے سے اپنا دوپٹہ کھینچا تو وہ لہرا کر عالم کے ہاتھ سے پھسلتا چلا گیا۔ ارحم اب نیچے بیٹھی پھول سمیٹ کر انہیں ٹرے میں واپس ڈال رہی تھی جب عالم کی نظر اس کے سرد چہرے سے گردن پر موجود رگڑ کے سرخ نشان پر گئی جہاں خون کی چند بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ اوپر کسی کام سے حیدر کے کمرے میں گیا تھا۔ جب نیچے آتے ارحم کا دوپٹہ سیڑھیوں کی ریکنگ میں اٹکا دیکھ کر اسے نکالنے لگا، لیکن اس کے بڑھنے پر وہ دوپٹہ اس کے ہاتھ میں موجود تھا جس پر یقیناً اس نے یہی سمجھا کہ یہ دوپٹہ عالم نے پکڑا ہے۔ وہ بغیر اس کی جانب دیکھے نیچے سے پھول اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ پرجوش اس کے
मेहरबान अफराद में से इसे हरम का रवैया एकदम से बिल्कुल सर्द लगा था। इसकी खामोशी और लापरवाह अंदाज इसे एक पल में अजीब लगा था। दिल में कहीं ख्वाहिश उभरी कि वो इसके रवैये की वजह पूछे, लेकिन अगले लम्हे ये ख्याल गायब हो गया था और वो तेज़ी से उतर कर लॉन की तरफ बढ़ गया। इंटरेस्टिंग, सब लड़कियां एक जुबान होकर बोली। शारमिन, फारस और ताशा इर्तिजा को भी नीचे ज़मीन पर लाने के बाद वो सब एक दायरे की सूरत में बैठ गए। जब समारा ने इन सबको गेम समझाया जिसमें गाना बजाया जाएगा और एक तकिया पास किया जाएगा। जिस पर गाना रुका उसको बीच में रखे प्याले में से एक पर्ची उठानी होगी। पर्चियों में दो चीज़ें दर्ज थीं, शेर या गाना। जिस पर जो आया उसे वो करके दिखाना होगा। गाना चलाने और रोकने के लिए उन्होंने अपनी मुलाजमा की बेटी को बुलाया था, जो कि अपनी माँ के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी और पढ़ रही थी। चलो स्टार्ट। लाइबा ने इस बच्ची को इशारा किया जो इनकी तरफ पीठ किए बैठी थी, ताकि कोई बेईमानी ना हो सके, और गाना बजते ही उन्होंने तकिया पास करना शुरू कर दिया। सबसे पहले गाना फारस पर रुका तो सबने फारस के नाम का शोर मचाया, जिस पर फारस ने बेजारी से सामने बड़े बॉल में से पर्ची उठाई, क्योंकि इसको इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो सिर्फ अरहम की जिद पर रहा खेल ही सिर्फ अरहम की जिद पर रहा था। इसकी पर्ची में शेर निकला, जिसे देखकर वो बुदका। मुझे नहीं खेलनी है फजूल सी गेम, वो संजीदगी से कहकर उठने ही वाला था। भाई प्लीज़। और हमने इसे नाराज़ होते हुए लाड से इसका बाजू पकड़ा, जिस पर इसे हार माननी ही पड़ी। और वापस बैठते इसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाए, फिर कुछ तवक्कुफ के बाद गोया हुआ। अगर बात अना की है तो मैं कुछ इस तरह का हूँ। बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ छोड़ सकता हूँ। सिगरेट का कहरा कश लेते वो अपनी भारी आवाज़ में संजीदगा लहजे और सर आंखों के साथ गोया हुआ, तो सब इसके अंदाज पर अशश कर उठे। अना, गरूर, गुस्सा, ये सब तो जचता था इस पर। शारमीन ने भी एक चोर निगाह उठाकर अपने मगरूर शहजादी की तरफ देखा, जो एक हाथ की कोहनी गोल तकिए पर रखे टेक लगाए दूसरे हाथ से अपने अज़ली अंदाज में सिगरेट पीने में मसरूफ़ इसके दिल की धड़कनें ज़ेरो-बम कर गया। उफ़ी शान बेनियाज़ी, ताशा ने फारस की तरफ देखते हुए दाद देने वाले अंदाज में कहा। तो एक ही हल्की सी मामूली सी मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ। फारस भाई, यकीनन ये शेर आपने खुद लिखा होगा अपने लिए, है ना? हरम ने इश्तियाक से इससे सवाल किया। नहीं, पढ़ा था कहीं तो बस सुना दिया, इससे संजीदगी से वहीं सिगरेट पीते जवाब दिया। हाँ, वरना फारस और शेर व शायरी। हैदर ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा तो मुकाबले आए ब्रोच खाते से घूरा, जिस पर सब हंस दिए। एक बार फिर गाना बजा और तकिया पास हुआ। आपकी बार गाना आलम पर रुका तो वो सब थोड़ा तजबज़ब का शिकार था, क्योंकि अभी इसे आए सिर्फ चंद दिन ही हुए थे और वो इनमें इतना घुला मिला नहीं था। लेकिन हादी और हैदर का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके इसने भी डेढ़ फ़ौरन पूरा करने की हामी भरी, तो समाराह रूहान के सामने से गुजरती हुई आलम के पास पहुंची और बड़ी अदा से प्याला इसके सामने किया, क्योंकि कोई समाराह को किसी चीज़ से रोके और वो रुक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रूहान को शदीद गुस्सा आया, इसकी आंखों में मिर्चें सी लगने लगी, लेकिन इसने किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। वो सब मूँछों को ताव देता समाराह को घूर कर रह गया। आलम की पर्ची पर भी शेर आया था और वो तो पहले ही शायरी का दीवाना था। सब मुंतज़िर नज़रों से इसकी जानब देख रहे थे। अर्ज़ किया है, आलम बाकायदा अंदाज में बोला। इरशाद, इरशाद। सबकी आवाज़ें गूंजी तो इसने गंभीर ठहरी हुई आवाज़ में शेर पढ़ना शुरू किया। वक़्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ। मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। जाने किस जुर्म की सज़ा पाई है। सरसाहिल में प्यासा ही खड़ा हूँ। रोन के सब जहान की बेमैनी सी हैं। मैं सोज़ो आलम में सरशार बड़ा हूँ। शेर पढ़ने के बाद इसने नज़रें उठाकर सामने देखा तो सब इसी की तरफ मतवज्जा थे। इसके देखने पर सब ने इसे वाह वाह से नवाजा। नॉट बैड खान साहब, हादी इसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन एकदम से इसका दिल हर चीज़ से चाट हो गया था। ये शेर इसे अपने दिल की तर्जुमानी करता हुआ महसूस होने लगा। वो ऐसा ही तो था, एक शीशा था जिसकी कोई तस्वीर नहीं थी। ऐसा इंसान जिसका माजी बस तकलीफ़ों से भरा था, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। इसने गहरा सांस लेकर अपने अंदर उठते हुए बाल को दबाया था और चेहरे पर मुस्कुराहट से डाली। वो किसी को अपने अंदर मौजूद राजों की भनक भी नहीं पड़ने देना चाहता था। अब बारी थी लाइबा की। चलो लाइबा, उठाओ पर्ची। हरम ने प्याला इसकी आगे किया। सॉन्ग आया है मेरी पर्ची पर। अपनी पर्ची में गाना लिखा देखा लाइबा ने पर्ची वापस रखी। तो चलो गाओ ना। शारमीन से पर्ची वापस रखता देखकर बोली। नहीं, मैं दोबारा पर्ची उठाऊंगी। लाइबा ने हल्का सा एहतजाज करते हुए सबके सामने गाना गाना में इसे शर्म आ रही थी। लाइबा, चुप करके गाना गाओ, ये गेम का रूल है। हैदर ने इसे मसनूई सा डांटते हुए कहा। वो अंताक्षरी वाली रात जैसी इसकी मीठी आवाज़ दोबारा सुनने का ख्वाहिशमंद था, जिस पर लाइबा ने मुंह बसोड़ते हुए गाना
شروع کیا۔ میری ہر یہ سو گیا کہ یہ خود ہی پڑھنا اب۔ گول تکیے سے ٹیک لگائے ریلیکس انداز میں بیٹھے حیدر کو کچھ لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے یہ حرف لائبہ نے اس کے لیے ہی بولے ہوں، لیکن وہ تو اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہی تھی، شاید ناراض تھی اس سے۔ اس لیے آخری شعر پڑھتے ہوئے اس نے زرتاشا کو گلے لگا کر گانا اسے ڈیڈیکیٹ کیا، اور حیدر کی ساری کچھ فہمی چٹکیوں میں ہوا ہو گئی۔ وہ بیچارہ دل میں خوب کڑتا اپنا سمو لے کر رہ گیا۔ کھیل پھر شروع ہوا۔ اب کی شارمین کی باری تھی اور اس کی پرچی میں بھی گانا آیا تھا، جسے دیکھ کر وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی، لیکن سب کے پرزور اصرار پر اسے گانا ہی پڑا۔ سر جھکائے نیچے بچھی چادر سے کھیلتے اس نے جیسے گانا شروع کیا تو سب اس کے سار میں جکڑ گئے۔ یہ بھی سونگ ہے، یہ بھی خود ہی پڑھیے گا۔ گاتے گاتے اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں ڈھیر موتی جمع تھے، جس پر کسی کی سخت کڑی نظریں جمی تھی۔ فارس کو اس کی آنکھوں میں آنسو کبھی بھی اچھے نہ لگے تھے، اور نہ ہی اب لگ رہے تھے۔ اس حال میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کا ایک لفظ اس کے دل کے حال کی عکاسی کر رہا تھا، جسے کوئی اور تو نہیں لیکن فارس ضرور سمجھ رہا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی شارمین کی آنکھیں بھٹکتی ہوئی فارس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں، شکوے، دکھ، تکلیف، ڈھیر ساری محبت اور ایک امید بھی تھی۔ فارس کو ان آنکھوں کی زبان سمجھنا خوب آتا تھا، لیکن وہ پتھر جان کر بھی انجان بنا رہتا۔ سب نے ہوڈنگ کی اور اس کی خوب تعریف کی کہ شعر کہ یہ شکر تھا کہ اپنی مستی میں گم کسی نے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔ یہ گانا تمہارے اکڑو کے لیے تھا نا؟ روحان نے ساتھ بیٹھے شارمین کے کندھے پر بازو ٹکاتے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ روحان بھائی؟ شارمین نے منہ بناتے ہوئے اپنے کندھے پر رکھے روحان کے بازو پر تھوپ لگائی تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ دوبارہ سے تکیہ پاس ہوتے ہوئے اس بار روحان پر رکا تھا، جسے بھی گانا ہی گانا تھا، لیکن وہ سوچ میں پڑ گیا یہ جبکہ سمارا نے آنکھیں گھمائی۔ پھر کچھ دیر کے تفکر کے بعد اس نے گلا کنگار کر سب کو اپنی طرف کیا، جو پہلے سے اس ہی منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پوری آنکھوں کو بند کیے اپنی ہی رو میں گاتے ہوئے وہ کسی اور ہی دنیا کا مسافر بنا ہوا تھا۔ اوکے، یہ گانا ہے۔ اس کی دلکش آواز کی سیر کی مانند پورے ماحول پر طاری ہو رہی تھی۔ اس نے گانا مکمل کرتے ساتھ ہی آنکھیں کھولی تو وہ سیدھا دشمن جان سے ٹکرائے۔ نظروں کا ٹکراؤ بہت ہی جان لیوا ہوا تھا۔ اس کی نظریں تو آج کوئی اور ہی پیغام سنا رہی تھی۔ ان بولتی نظروں سے گھبرا کر سمارا اس سے نظر چرا گئی، جس پر وہ پورے اصرار سے مسکرایا، جبکہ باقی سب تالیاں بجا کر اسے داد دے رہے تھے۔ اگلی باری ارم کی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پرچی اٹھائی تو کھولتے دھیمے سے مسکرا دی۔ کیا آیا ہے؟ لائبہ نے بے قراری سے پوچھا۔ شاعری، ارم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو جی، اب تو ارم میڈم نے مشاعرہ شروع کر دینا ہے۔ سمارا ہاتھ جھاڑتے ہوئے ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ سب اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ ارم اردو ادب کی کتنی بڑی دیوانی ہے۔ تو شروع کریں ارم میڈم، ہادی نے شاعرانہ انداز میں ہاتھ کو لہراتے ہوئے کہا تو سب اس کی حرکت پر ہنس دیے۔ پھر ارم نے ذرا سا سوچنے کے بعد وقفہ لیا اور پھر شعر پڑھنا شروع کیا۔ میں روز اس کو سمجھاتا ہوں عشق فانی ہے، وہ پیر سے خواب محبت کے بونے لگتی ہے، ایسی لڑکی سے کون بحث کا خطرہ مول لے، جو لاجواب ہو جائے تو رونے لگتی ہے۔ واہ 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 واہ، یہ تو تم نے اپنی ہی بات کر دی، سمارا نے بھرپور انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، تم نے مجھے کب روتے ہوئے دیکھا؟ کمر پر ہاتھ رکھتے لڑاکا عورتوں کی طرح ارم نے اسے آڑے ہاتھوں میں لیا۔ تو پھر تم نے یہ شعر کیوں پڑھا؟ یہ تو میں نے لائبہ کو پیش کیا، شرارت سے کہتی وہ اپنی ہی بات پر زور سے ہنس دی، جس پر باقی سب بھی کہکا لگا اٹھے۔ لائبہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تو ارم بس مسکرا کر کندھے اچکا گئی۔ ارم کے بعد گانا ارتجاع پر رکا اور ساتھ ہی زرتاشا کی دھڑکنیں بھی، کیونکہ اس کو پتا تھا یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، شرم سے نہیں بلکہ غصے کے باعث۔ تو آپ کی پرچی میں کیا ہے؟ سونگ؟ لائبہ پرچی پڑھتے ہوئے بولی تو ارتجاع نے کمرے سے اپنا گٹار منگوایا۔ وہ اور حیدر کبھی کبھی بجا لیا کرتے تھے۔ گٹار کی تار چھیڑتے ہوئے اس نے گانا شروع کیا۔ نظریں سیدھی زرتاشا پر تھیں۔ یہ بھی سونگ ہے۔ وہ دنیا جہاں سے غافل یکٹو زرتاشا کو دیکھتے گنگنا رہا تھا اور زرتاشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کے بیچ سے اٹھ کر بھاگ جاتی، کیونکہ سب کی معنی خیز نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ گمبھیر آواز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محبت سے چور لہجے میں شعر پڑھتا وہ زرتاشا کا دل دھڑکا گیا۔ بھائی کنٹرول۔ ہادی اٹھ کر اس کے پاس گیا اور شرارت سے بولا، جس پر سب نے پھر ہوڈنگ کی اور ارتجاع کا سیاہ نہیں ہنس دیا۔ اتنا بہترین گانا گانے پر
یہ لڑکی آپ کی ہوئی، اس نے زرتاشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ زرتاشا کے ہاتھ پر رکھ دیا تو سب بھی اس کی شرارت پر کہکا لگا اٹھے۔ بیگم چلیں؟ ارتضی زرتاشا کو آنکھ مارتے شرارت سے بولا تو اس کی بات پر زرتاشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو سب کے سامنے ہی شروع ہو گیا تھا۔ 1 منٹ، اب آپ کو ملنا رخصتی کے بعد ہوگا اور ابھی گیم باقی ہے۔ ارحم اس کا ہاتھ چھڑواتی ہوئی بولی۔ ہائے ظالم سماج! ارتضی نے سرد آہٹ دہائی دی تو فارس نے اس کے کندھے پر دب لگاتے اسے حوصلہ دیا جبکہ باقی سب مسکرا کر رہ گئے۔ تکیہ دوبارہ پاس ہونا شروع ہوا اور مقابلہ سخت تھا۔ اب صرف حرم ہادی، سمارا، حیدر اور زرتاشا بچے تھے۔ زرتاشا جو بیزاری سے تکیہ پاس کر رہی تھی اچانک اپنے پر گانا رکنے سے چونک گئی۔ باقی سب اسی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے پرچی اٹھائی جس پر شعر نکلا تو وہ مطمئن ہوئی۔ اب موقع آیا ہے اسی ارتضیٰ کے بچے کو سنانے کا۔ بہت ہی زیادہ فری ہو رہا ہے نا یہ؟ اس نے جل بھون کر دل ہی دل میں سوچا اور شعر عرض کیا۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ اس نے ارتضیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جیسے اسے چیلنج کری ہو۔ او بھابھی جی، ہمارا بچہ شریف ہے، غرور کا تو غین بھی نہیں ہے اس میں۔ ہادی نے زرتاشا کی نظریں دیکھ کر ارتضیٰ کی تھوڑی پکڑتے ہوئے کہا۔ سب ہادی کو دیکھ کر ہنس رہے تھے جو اپنے بھائی کی حمایت کر رہا تھا۔ اچھا بس کر، آگے بڑھو گے۔ ارتضیٰ نے گیم کی جلدی ختم کرنے کو کہا لیکن کیونکہ اس کو اس شعر کا جواب بھی تو دینا تھا اور وہ تبھی ممکن تھا جب وہ اکیلی ہوتی۔ واہ بھائی، کیا کہنے، خود کا اور اپنی بیوی کا ہو گیا تو ٹالنے کی کر رہے ہو؟ حیدر تکیہ پاس کرتے ہوئے بولا اور اس دفعہ گانا اسی پر رکا تھا۔ کیا یار، وہ تکیہ دبوچتے ہوئے بولا۔ پرچی اٹھائیں چپ چاپ۔ سمارا نے تڑک کر جواب دیتے پیالہ اس کے آگے کیا تو حیدر نے اس کو گھورتے ہوئے پرچی اٹھا کر کھولی جس میں گانا نکلا تو اس نے بھی ارتضیٰ کے ساتھ گٹار تھامتے گانا شروع کیا۔ پہلا مصرع پڑھتے گٹار اس کی انگلیاں تیز ہوئیں اور نظریں لائبہ کی طرف اٹھیں جو کہ خواہ سے منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ کتنا لمبا سوگ لکھا ہوا ہے اس میں تو۔ لائبہ اس کی نظریں خود پر صاف محسوس کر رہی تھی پھر بھی سر نہ اٹھایا جس پر اس کا پسندیدہ گانا تھا جبکہ یہ اس کا پسندیدہ گانا تھا اور حیدر اور اس کا دل کر رہا تھا خوب تالیاں بجائے لیکن ہائے یہ ناراضگی۔ گانا ختم ہوتے ہی سب نے خوب تالیاں بجائیں۔ واہ بھائی، ہم نے سنا تھا کہ تھانے دار مجرم کے دانتوں سے پیانو بجواتے ہیں، یہ موسیقی کا شوق کب سے پال لیا؟ عالم نے اسے داد دیتے حیرت سے پوچھا۔ جہاں تک اسے یاد ہے حیدر کو کبھی بھی گانا گانے یا بجانے کا شوق نہیں تھا ماضی۔ اوئے تم کیا بیٹھی ہوئی ہو، ہر وقت اس کو سنتی رہتی ہو؟ وہ باہر سے آتے لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھی لائبہ کے ساتھ براجمان ہوتے بولا جو کہ اپنے موبائل پر ارجیت سنگھ کے گانے سننے میں مگن تھی۔ حیدر بھائی، مجھے ارجیت سنگھ کے گانے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں سب سے زیادہ من مست مگن والا آپ کو کون سا سانگ پسند ہے؟ لائبہ نے اسے اپنی پسند جوش سے پوچھا۔ آج سے مجھے بھی بہت پسند ہے، وہ قریب سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر بولا جبکہ اسے کبھی بھی گانوں وغیرہ کا شوق نہیں تھا۔ ہے آج سے مطلب؟ لائبہ نے اس کی بات پر تعجب سے پوچھا جو پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ مطلب کچھ نہیں، تم جا کر چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ حیدر نے اس کے چہرے سے انزے پھیرتے باہر ڈالی اور اسے چائے لانے کا حکم دیا جس پر وہ بھی کندھے اچکاتے اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی جو کہ 16-17 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد اب گھر آیا تھا اور اس واقعے کے بعد اسے حیدر کو ایک ارجیت سنگھ کا گانا حرف بہ حرف یاد تھا اور خاص کر کے یہ والا۔ اس کی لائبہ کے لیے محبت ایسے ہی جنونی تھی حال۔ حیدر اپنی اور اس کی گفتگو یاد کر کے مسکرایا۔ کہاں کھو گئے؟ سمارا چٹکی بجاتے ہوئے اس سے ہوش میں لائی۔ بس کسی کے شوق نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اس نے لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے عالم کو جواب دیا جو اچھی طرح سے اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ اچھا جی۔ سمارا سب کچھ سمجھتے ہوئے مینیکچی سے بولے۔ چلو یار جلدی کرو، میں تھک رہی ہوں۔ شارمین تھکی آواز میں بولی تو فارس نے ایک نظر اٹھا کر اس نازک دوشیزہ کو دیکھا اور اسی وقت نظروں کا زاویہ بدل لیا جس دوران گانا شروع ہو کر سمارا پر رک چکا تھا۔ او نو، اسے آخر تک نہ پہنچنے کا افسوس ہوا۔ ہم تو 3 بندے ہیں اور پرچی صرف ایک رہتی ہے، باقی 2 کا کیا ہوگا؟ حرم نے پرچیاں دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ اچھا پہلے سمارا اٹھائے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے آگے۔ ارحم نے جلدی سے کہہ کر حرم کو ٹالا کیونکہ پرچیاں اسی نے بنائی تھی اور آخر میں ٹوئسٹ تھا جو بعد میں بتانے والی تھی۔ ہاں تو عرض کیا ہے؟ سمارا کی پرچی میں بھی شعر آیا تو خوب جوش سے بولے۔ ارشاد ارشاد، سب پھر ایک ساتھ بولے۔ نہیں برداشت انا پسند کوئی خود کے سوا، نہیں برداشت کوئی انا پسند خود کے سوا، کہ خود کو خود ہی کافی ہوں میں۔ شاعرانہ انداز میں کہتے اس نے پورا شعر روحان کو دیکھتے ہوئے پڑھا جسے وہ اس کو باور کروا رہی ہو کہ وہ اپنے آپ میں
ہی کافی ہے۔ واہ بھائی واہ! لائبہ نے سمارا کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اسے داد دی، جبکہ باقی سب نے بھی اس کی تعریف کی۔ ہاں تو اب آتا ہے گیم میں ٹوئسٹ، اور یہ ہے کہ جو بھی دو لوگ آخر میں بچے ہیں وہ گانا گائیں گے، ایک ڈویٹ۔ ارحم نے کھڑے ہو کر سب کو جو سے بتایا۔ واہ ہدی، کیا قسمت ہے تیری، چوم لے ان ہاتھوں کی لکیروں کو۔ ارحم کی بات سنتے وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا خود سے مخاطب ہوا، کیا میں ان کے ساتھ گانا گاؤں گی؟ اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی گاؤں۔ ارحم نے احتجاج کیا، اسے ہادی کی آواز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اور وہ اپنا گانا قطعاً نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں چلے گا، ارحم گیم ہے تو ڈیئر تو کمپلیٹ کرنا ہی پڑے گا۔ اور تمہیں کیا پتا میری آواز کا؟ ہادی نے اسے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے کہا، آج تو پکا مذاق بنے گا ہمارا، کیونکہ آپ کو ڈانس سیکھنے میں اتنی مشکل ہوئی تھی، اور پھر تو یہ گانا ہے۔ ارحم منہ بنا کر بولی، گانا تو پڑے گا بھائی، جلدی کرو۔ ارحم نے ماتھے پر ہاتھ ڈالے کہا۔ باقی سب بھی انہیں کے گانے کے منتظر تھے۔ باقی پھر ایک شرط ہے میری۔ کیا؟ ارحم کے کہنے پر ہادی بیزار سا بولا، کہ ہم الگ گانا گائیں گے، منظور ہے تو صحیح ہے ورنہ میں چلی۔ ادھر صاحب کوئی سے اس کے ساتھ ڈویٹ گانے سے انکار کیا، اپنا مذاق نہیں بھرمانا چاہتی تھی وہ سب کے سامنے۔ ٹھیک ہے بھائی، منظور ہے۔ سب نے بیزاری سے اس کی شرط پر حامی بھرتی، جو فضول سی بحث میں گیم کو لٹکا ہی جا رہی تھی۔ ہادی نے اسے گھورتے ہوئے گلا کنگھار کا گانا شروع کیا، اور ارحم کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ارحم تو پہلے مسئلے پر ہی حیران رہ گئی تھی کہ ہادی اتنا اچھا بھی گا سکتا ہے۔ وہ تو خواہ مخواہ ہی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دی، یہی بات سوچتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ واہ بڑی، آپ نے تو مجھے حیران کر دیا۔ اس کے گانا ختم کرنے کے بعد سب کی بھرپور تالیاں بجانے پر ارحم بھی خوشی سے بولی، اور ابھی ان میڈم کو گانا نہیں تھا اس کے ساتھ۔ ارتضیٰ نے ارحم کے سر پر دھپ لگاتے کہا تو وہ کسی آنی ہنس دی، جبکہ ہادی کو تو محنت وصول ہو گئی تھی اس کی تعریف پر۔ چلو بھائی ارحم گاؤ اب جلدی، میں بھی چلی جاؤں گی پڑھنا۔ اب کی بات تاشا نے چڑھتے ہوئے کہا تو ارحم نے جلدی سے گانا شروع کیا۔ آئے گا جانی من، ضرور آئے گا وہ دن بھی، اور جلد آئے گا۔ اس کے الفاظ پر ہادی نے دل میں کہتے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ باقی سب تو بڑے شوق سے اس کی پیاری سی آواز سن رہے تھے۔ اسے مسکرا کر گانا ختم کیا تو باقی سب بھی مسکرا دیے۔ واہ کمال کر دیا، سب نے اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ گیم ختم ہونے کے بعد چند ایک باتیں کرنے اور ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کے بعد شارمین اور نتاشا نے تھک ہار کر اندر کی راہ لی۔ ان دونوں کے جاتے ہی گارڈن میں تیز آواز میں گانے چلائے گئے اور ایک طوفان بدتمیزی مچایا گیا، جس کی شروعات ہادی محترم نے کی تھی۔ ارتضیٰ اور فارس بھی اندر چلے گئے تھے، کیونکہ فارس تو ان سب سے بہت پہلے ہی بتا چکا تھا، جبکہ ارتضیٰ صاحب کو اپنی بیوی کے مزاج پرسی کرنی تھی۔ ہادی کو بیٹھے بیٹھے مستی سوجی تو اس نے چپکے سے ہلدی کے پیالے میں ہاتھ ڈالے اور پھر وہی ہلدی سے لدے ہوئے ہاتھ حیدر کے منہ پر مل دیے، تو حیدر بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھا، وہ بھی ہلدی کا پیالہ اٹھا کر اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ دوڑتے جا کر لائبہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس تک پہنچتے حیدر نے جیسے ہی اسے ہلدی لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ بجلی کی تیزی سے نیچے جھکا اور ساری ہلدی لائبہ کے گالوں پر لگ گئی۔ یہ کیا کر دیا حیدر بھائی، جو اندر جانے کے ارادے سے اٹھی تھی، ایک دم سے ہونے والے افتاد پر جھنجھلا کر بولی، او سوری میری جان، یہ ہادی کا بچہ ہے، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ جلدی میں کہتا ہوا دوبارہ ہادی کے پیچھے دوڑتا بنا، اس بات کا خیال کیے کہ وہ بے دھیانی میں کیا بول گیا ہے۔ دوسری طرف لائبہ اس کے الفاظ پر سرخ چہرے کے ساتھ ہکا بکا کھڑی رہ گئی، جو حیدر کے اپنے جذبات سے کسی حد تک واقف تو تھی، لیکن اسے اس طرح کھلے عام اظہار کی ہرگز امید نہ تھی۔ حیدر ابھی بھی ہادی کے پیچھے بھاگ ہی رہا تھا، جبکہ ہادی اب خاموشی سے جا کر عالم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ابھی عالم اسے پلٹ کر دیکھتا کہ ہادی نے ایک دم اپنے ہلدی سے بھرے ہوئے ہاتھ اس کے گالوں پر مل دیے۔ زاماڑا، یہ کیا بےہودہ حرکت ہے۔ اپنے گالوں پر کچھ محسوس کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر چیخ پڑا، جہاں ہادی دانت نکالے ہوئے اس سے دور ہوا۔ عالم کو اس کے مسکرانے پر صحیح آگ لگ گئی، وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور اپنی طرف آتے حیدر کے ہاتھ سے ہلدی کا پیالہ چھین کر ہادی کے پیچھے بھاگا۔ دوسری طرف لڑکوں کو دیکھتے سمارا کو بھی مستی سوزی تو وہ دبے قدموں ارحم کے پاس آئی اور دونوں ہاتھ ہلدی سے بھر کر ایک ہاتھ ارحم کے گال پر رگڑا اور دوسرا ہاتھ ارحم کے۔ اب اچانک اتفاق پر وہ پیچھے تاب کھا کر رہ گئی۔ بچو اب تم بچو، ارحم نے کہتے ہی ہلدی اٹھا کر اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ وہ جو پیچھے منہ کر کے بھاگ رہی تھی، ایک دم سامنے کھڑے روحان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ کچھ ہی
اس طرح کہ اس کے دونوں ہلدی والے ہاتھ روحان کی قمیض پر چپ گئے، جس پر اس نے بنا پورا منائے اپنا دایاں ہاتھ میں وہ پہلے ہی سمارا کو ہلدی لگانے کی غرض سے بھر چکا تھا۔ نرمی سے اس کے گال پر رگڑتا وہیں ہلدی اس کے گال سے اتار کر اپنے گال پر لگا گیا۔ اس کے سینے پر ہاتھ ٹکائے وہ غصے اور شرم سے سرخ پڑتی سے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو اس کے چہرے میں گلی سرخی دیکھ کر کھل کر مسکرائے۔ ٹھرکی کمینہ، منہ میں بڑبڑا کر وہ اس سے خود کو چھڑواتی بھاگی تھی اور سب کی موجودگی کا احساس کرتے روحان نے بھی اسے جانے دیا۔ حرم جو حرم کے پیچھے بھاگ رہی تھی، ہادی نے اسے بھی جا لیا۔ یار بڑی غلط وقت پر آئے ہو، چلو ایسا ہی صحیح۔ وہ شرارت سے مسکرائی، ہلدی والا ہاتھ ہادی کے منہ پر مل دیا، اور ہادی جو سب سے پنگے لے رہا تھا اب خود شکار ہو گیا تھا۔ اچھا بیٹا ابھی بتاتا ہوں۔ آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھ کر ہادی نے اپنے چہرے سے ہلدی اتار کر وہی ہلدی اس کی ناک اور دوسرے گال پر لگا دی جو صاف تھا۔ اب لگ رہی ہے نا بیسٹ بڈیز؟ اس چہرے پر ہلدی لگانے کے بعد وہ آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ کر شرارت سے بولا تو اس کی بات پر وہ دونوں ہی ہنستی ہے۔ دوسری طرف ارحم جو سمارا کو ہلدی لگانے کی غرض سے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، کہ بھاگتے بھاگتے ایک دم تختے لٹکتے سفید کپڑے میں اس کا پاؤں الجھا۔ ابھی وہ لڑکھڑائی ہی تھی کہ جب دو ہاتھوں نے اسے سہارا دیا، جس پر اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر گردن اٹھا کر اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے کرتے کے بازوؤں کا وہ بیڑا گرک کر چکی تھی۔ عالم خاموش سا اپنے بازو کو دیکھ رہا تھا، جس پر ارحم اپنے ہلدی سے لدے ہوئے ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ عالم کا چہرہ دیکھ کر اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ واپس کھینچے تھے۔ چہرے پر موجود شرمندگی کی پل میں غائب ہوئی تھی، پھر وہ بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ عالم نے پریشانی سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو اسے اب اپنے لفظوں کی سختی کا اندازہ ہوا تھا۔ جو بھی تھا، اسے ارحم سے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اندر ہی اندر خود سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ کمرے میں آ کر کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ سفید لانگ کرتے اور سفید کھلے ٹراؤزر میں بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان کا منظر دیکھتی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کاش فارس بھی یہاں آ جائے اور بہت پیار سے اپنے نام کی ہلدی میں مجھے رنگ دے آ جائے۔ اچانک ہوتی دستک نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مقابل کو اندر آنے کی اجازت دیتی وہ دروازے کی جانب بڑھی تو جیسے اس کی آرزو بھر آئی۔ آپ؟ وہ فارس کو دیکھتے دل ہی دل میں خوش ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ ہاں میں یہاں آخری دفعہ تمہیں وارن کرنے آیا ہوں۔ وہ بھی اس پار انداز میں قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا۔ تم میری بے رخی نہیں برداشت کر پاؤ گی شارمین، اور اس کے علاوہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس اور کوئی جذبہ نہیں ہے۔ وہ براؤن شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس جیب میں ہاتھ ڈالے اس کے بالکل قریب کھڑے ہوتے گویا ہوا۔ شارمین کو تو جیسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا، وہ تو بس دیدار یار میں مصروف تھی۔ تم سن رہی ہو کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ اس کو اپنے آپ کو محبت سے تکتے پا کر اس نے غصے سے اس ڈھیٹ لڑکی کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ سن لیا ہے، اب آپ میری سنیں اجازت ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے اجازت طلب کی تو فارس کے عجیب سے انداز پر آئی برو جھکائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں میدان جنگ میں خطرہ دیکھ کر قدم پیچھے اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی کا تلخ رویہ نہ برداشت کر سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فارس اکبر شاہ کبھی بھی اپنی انارا کو ایک حد سے زیادہ دکھ نہیں پہنچا سکتا، اور یہ بات شارمین اظہر شاہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے اس نے ٹیبل پر پڑے ہلدی کے پیالے سے ہلدی ہاتھ میں لے کر مقابل کے گال پر مل دی، اور پھر وہی ہاتھ اپنے گال پر رکھ دیا جیسے اس کے رنگ میں خود کو رگڑنا چاہا ہو۔ فارس اس لڑکی کے عشق اور جرأت پر ششدر تھا۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے گال پر محسوس کرتے وہ پرانے دن بہت شدت سے یاد آئے تھے، لیکن وقت بدل چکا تھا اور اپنے ساتھ وہ حسین پل بھی لے جا چکا تھا۔ شارمین، وہ ہاتھ کی مٹھیاں بیچ سے دھیمے لہجے میں گھراتے ہوئے بولا، بس فارس میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں، چاہے جتنے بھی امتحان آئے میں سب سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کی بار بار کہنے سے میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی، اور اگر آپ کو میں قبول نہیں ہوں تو کل نکاح کے وقت آپ کے پاس انکار کرنے کا پورا اختیار موجود ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، جبکہ اپنی آخری بات پر اس کا اپنا ہی دل کانپا تھا۔ اس کی بات پر فارس نے کڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نکاح کے وقت انکار کر کے وہ اس کی عزت سر عام نیلام کر دیتا۔ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا تھی؟ وہ تیش کے عالم میں ایک جھٹکے سے آگے بڑھا تو شارمین نے جلدی سے اپنے قدم پیچھے لیے۔ جب زمین پر پڑے اپنے ہی کوسوں پر پاؤں پڑتے ہوئے ایک قدم گرنے کو تھی کہ فارس اپنا مضبوط ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے بچانے کے لیے جھکا، لیکن ہائے رے قسمت کہ وہ دونوں ہی ان بیلنس ہوتے پیچھے موجود بیڈ پر جا گرے، کچھ ایسے کہ شارمین نیچے اور فارس اوپر تھا، جبکہ فارس نے فوراً سے اپنا دوسرا ہاتھ
بیڈ پر رکھ کر بروقت دونوں کے بیچ فاصلہ قائم کیا۔ جب وہ ڈارک براؤن آنکھیں ان ہیزل براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تو نظروں کا ایک تبادلہ بہت قیامت خیز تھا۔ ایک ہی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی تو دوسرے کی آنکھیں سرد سپاٹ کسی بھی جذبے سے آ رہی۔ کاش یہ پل یہیں تھم جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ اپنی محبت کو اتنے قریب دیکھ کر دل میں سوچے بنا نہ رہ سکی۔ وہ دونوں یکٹو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے میں مصروف تھے۔ شارمین کی دھڑکنیں عروج پر تھیں، جنہیں فارس واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا، اور وہ تو خود بھی اس نشیلے نین کٹوروں میں ڈوبتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک سحر سا تھا جو پورے ماحول پر طاری تھا۔ اتنے سالوں بعد ان کی اس قدر قربت پر محبت کی دیوی مسرور سے جھوم رہی تھی۔ نوک نوک دروازے پر دستک سنتے فارس جلدی سے خود کو کمپوز کرتا ہے ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور بنا اس کی طرف دیکھے دروازے کی جانب بڑھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی کچھ دیر پہلے والی غفلت پر شرمندہ تھا۔ وہ یہ جاننے سے قاصر تھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایسا کیا ہے جو اس سے نظریں چرا نہیں پاتا۔ دروازہ کھولنے پر کام والے کو آتا دیکھ کر وہ ایک طرف ہو گیا اور اسے اندر آتے ہی پلٹ کر پیچھے دیکھے بنا سیدھا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف شارمین اس کی پیاری سی غفلت پر مسکرا دی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ ہاں، میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو، ساری جنتیں میرے ساتھ ہو۔ مائی فٹ۔ وہ اس کی نقل اتارتی ہوئی منہ بنا کر بولے، جنتیں اس کو ملتی ہیں جو ہمیشہ محبت کرتے ہیں۔ یہ جناب 2 دن کا عشق فرما کر کیا سمجھ رہے ہیں؟ بڑبڑانے کے ساتھ ہی اس نے زور سے دانت پیسے جیسے ان کے بیچ ارتجاع موجود ہو۔ ہاتھ میں ہاتھ دے دوں تاکہ پھر ارتجاع صاحب خود تو چلے جائیں امریکہ اور میں یہاں تڑپتی رہ جاؤں۔ وہ گجرے اور چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکنے کے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ اپنی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے کسی دوسرے وجود کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ کیا یار اتنا زیادہ اپٹن لگا دیا ہے؟ بیٹھ کے اتاروں اب میں اسے؟ عجیب فارغ ہوں نا میں یہاں کے اتنے چونچلے کروں اس امریکی شہزادے کے لیے۔ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اچانک اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ ماتھے پر بل ڈالے جیسے ہی اس نے اپنی نظریں اٹھا کر اوپر شیشے میں دیکھا تو مقابل کو دیکھ کر حیرت سے آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ مجھے اس شدت سے یاد کر رہی تھی تو لو آ گیا میں۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے شرارت سے بولا، جبکہ اچانک اس کی موجودگی پر زرتاشا چونکہ سکتے میں تھی۔ اس کی بات سن کر فوراً ہوش میں آتے خود کو کمپوز کیا۔ اور کوئی کام نہیں ہے تمہارے پاس جو ڈاکٹر کی دوائی کی طرح صبح و شام حاضر ہو جاتے ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں ارتزا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ زرتاشا نے ہاتھ اٹھا کے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ دیکھو یہ دیکھو، ہاتھ جوڑ رہی ہوں میں تمہارے آگے، چھوڑ دو میرا پیچھا، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جنہیں ارتزا نے فوراً تھام لیا۔ ارے پاگل ہو، اپٹن لگ جائے گا ہر جگہ، پیار سے اتارنا ہے اسے۔ ویسے تو یہ میرے نام کا اپٹن ہے، اگر اتر بھی گیا تو کیا ہوا، میرا رنگ تو تم پر چڑھ ہی چکا ہے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ دباتا پیار سے بولا، چھوڑو ہاتھ میرا۔ وہ دنک کر بولی، اچھا پہلے خیر چھوڑو، وہ کیا شعر پڑھا تھا تم نے؟ کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی اوور ایکٹنگ دیکھ کر زرتاشا چل کر رہ گئی۔ ہاں، ہم چھین لیں گے تم سے شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے، تو بس آپ کے اسی شعر کا جواب دینے حاضر ہوا ہوں۔ اجازت ہے؟ اس کے نرم لہجے میں پوچھنے پر زرتاشا نے آنکھیں گھمائیں۔ جی جناب، تو عرض کیا ہے؟ ہم چھوڑ دیں گے تم سے یہ بات چیت کرنا، تم پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے۔ وہ اس کے چہرے پر آتی ہوئی لٹوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے پیچھے کرتے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ اس کی گمبھیر آواز سنتے زرتاشا کی سانسیں اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئیں، جس پر وہ مہم سی ہنسیا۔ اوکے، ہاں یاد آیا، سب سے پہلے اپٹن مجھے لگانا تھا تمہیں، لیکن چلو کوئی بات نہیں، اب لگا دیتے ہیں نئے انداز میں۔ وہ اس کے پہلے سے اپٹن سے بھری گال اور ماتھا دیکھتے گویا ہوا، پھر پیچھے سے اپٹن کے کٹورے سے اپٹن اپنی انگلیوں میں بھرا اور اپنے گال پر مل دی، پھر آہستہ زرتاشا کے قریب ہوتے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنا ہلدی والا گال اس کے گال سے مکس کر دیا۔ اس نے اتنی ہوشیاری سے عمل کیا کہ زرتاشا اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ ہوش تو تب آیا جب اس کی شیو کی چبھن اپنے گال پر محسوس ہوئی، مگر اس کی اب اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے پیچھے دھکیل دیتی۔ اب رنگی نہ تم میرے رنگ میں؟ ذرا پیچھے ہوتے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مارتے ہوئے بولا۔ زرتاشا کو اس وقت اپنے پاؤں بے جان ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جو اس کے پیچھے اس کے بارے میں اتنی باتیں کر رہی تھی، اسے سامنے پا کر زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ ایک اور چیز بھی ہے تمہارے لیے، اسے جیب سے ایک خوبصورت سا آرٹیفیشل پھول نکالتے ہوئے کہا تھا نا آؤں گا تو ذہن بنا لینا چاہیے تھا نا۔ وہ اس کی
कपकपाता हुआ देखकर प्यार से बोला, अच्छा रिलैक्स, खा नहीं जाऊँगा। इसने बड़ी तवज्जो और नरमी से इसके बालों में फूल लगाया और इससे चंद कदम दूर हुआ। किसी अनजान एहसास की जिद में आते सरताशा ने अचानक अपना रुख वापस शीशे की तरफ मोड़ते आंखें बंद कर लीं, जैसे इसकी आंखें खुलेंगी और वो सब कुछ लम्हे पहले जो इस हुआ वो सब एक ख्वाब की तरह गायब हो जाएगा। मगर हर दफ़ा इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी। फिज़ा ने अचानक इसका रुख दोबारा अपनी तरफ मोड़ते खुद के करीब कर लिया। दोनों के चेहरों के दरमियान इंच भर का फासला रह गया था, जबकि सरताशा ने खुद को इसकी नज़रों की कैद में मकीद देखते सवाल किया, इर्तिज़ा क्या चाहते हो? बता दो ना एक दफ़ा ही। क्यों मुझे झूठी उम्मीदों के अंधेरों में धकेलना चाहते हो? वो गुस्से से बोली, झूठी उम्मीदें तब दिलाता जब मेरी मोहब्बत झूठी होती। तुमने मेरी मोहब्बत को जाना ही नहीं है और पहले ही इसे खोटा करार दे दिया। वो इसके दोनों हाथ अपनी गर्दन में हायल करते अपने हाथ इसी कमर में डालकर गोया हुआ। बहुत खूबसूरत लड़कियां थीं अमेरिका में, लेकिन क्या है ना, मैं एक शरीफ सा बंदा हूँ। बस एक पर ही नज़र है मेरी। वो कहते हैं ना, इश्क एक ही शख्स से हलाल होता है, हर किसी से थोड़ा थोड़ा नहीं करते। वो अपने लहजे में मोहब्बत से मोहे हुए बोला, ये तो बाद में पता चलेगा मिस्टर इर्तिज़ा कि आप कितनी पानी में हैं। वो इसका हज़ार तोड़ते हुए सपाट लहजे में बोली, ओके मिसेस इर्तिज़ा, आजमा कर देख लें। वो सर को कम देता हुए ताबेदारी से बोला, चलो गुड नाइट, अब तुम आराम करो, मैं फिर आऊँगा और जितना जल्दी अपने जहन को तैयार कर सकती हो कर लो। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। इसकी पिछानी चूमता हुआ कमरे के दरवाजे की सिमत बढ़ा कि अचानक कुछ याद आने पर पलटा। इतनी भी तखीर न कीजिए पलटने में कि चाबियाँ बेअसर हो जाएं तालों पर। शायराना अंदाज में मुस्कुराकर कहते हुए कमरे से निकलता चला गया। दिमाग ख़राब कर दिया है मेरा अभी से, वो इसके जाने के बाद मुंह बनाकर बोली और सर झटक कर कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग का रुख किया। सब अब थक हार कर लॉन्स शाह हाउस में आ गए थे। अल्लाह के हशर बना लिया है बच्चों। निम्रा बेगम जो इनको बुलाने जा रही थी, इनकी अबतर हालत देखकर मुतफक्किर लहजे में बोले, कुछ नहीं बड़ी मम्मा, वो हम बस ज़रा एंजॉय कर रहे थे। हैदर ने आगे बढ़ते मुस्कुराकर कहा, अच्छा एंजॉय, सब्र करो, तुम्हारी माँ को बुलाती हूँ। ये जो नए कुर्ते का अशर किया है ना, तुम्हारी अम्मा ही ठीक करेंगी। हुमा बेगम की नफीस तबीयत के पेश नज़र उन्होंने हैदर को प्यार से धमकी दी। ओह आंटी, आपको तो पता है ना कि दाग तो अच्छे होते हैं। हादी ने आगे बढ़ते हुए अपनी तरफ से अक्लमंदी की बात की। बिल्कुल ऐसा ही है बच्चे, रुको तुम के इधर ही है, बुलाती हूँ मैं इसे भी। अरे आंटी, आपने तो मजाक को सीरियस ही ले लिया है। मैं मजाक कर रहा था। वो जिस कदम से आगे जा रहा था उन्हीं वापस पलट गया। वो खामखा इसकी माँ यहाँ जाती तो इसकी इज़्ज़त अफजाई हो जानी थी। और हम तुमसे मुझे उम्मीद ना थी। चलो माना मजाक मस्ती में चलती है, लेकिन हालत देखो तुम लोग अपनी। वो वो उसकी हालत पर तनकीद करती बोली, जहाँ इनके बालों तक में हल्दी लगी हुई तो इसका हल्का पीला सूट अब मुकम्मल पीला हो चुका था और उनका भी हाल मुख्तलिफ न था। इसका पूरा चेहरा हल्दी वाला हो रहा था और जैसी वो गुलाब का फूल बनकर गई थी, अब गेंदे के फूल की शक्ल में वापस तशरीफ़ ला रही थी। हादी और हैदर का सफ़ेद कुर्ता कहीं से सफ़ेद ना रहा था। समारा का हाल भी कुछ यूँ था कि इसका चेहरा भी पूरी हल्दी से लबरेज था। कपड़ों पर जगह जगह हल्दी लगी हुई थी, जहाँ तक के बालों में भी हल्दी लगी हुई थी। अब वो पांचों दांत दिखा रहे थे। आलम तो नेक्सी जा चुका था और रोहान पहले ही अपने कमरे में चला गया था। जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलो और सो जाओ, सुबह इतने काम है। निम्रा बेगम इनको डांट कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और वो भी जल्दी जल्दी अपने कमरों की तरफ बढ़े। रात के इस पहर वो छत पर खड़ी आंखों में ढेर नमीलिया किसी गैर मुखररी नुक्ते को तक रही थी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। घर भर की लाडली होने की वजह से और कुछ इसकी नाजुक तबीयत की वजह से कभी इसने डांटा तो वो दूर तलख लहजे में बात भी नहीं की थी। इसी वजह से वो काफ़ी एहसास थी। वो तलख लहजों की आदी नहीं थी, खास तौर पर हैदर की। अभी वो खड़ी हैदर की इस दिन मॉल वाली डांट को याद कर रही थी। इसे नहीं आता कि आज तक हैदर ने कभी इसी तलख लहजे में बात की हो या इसकी कोई ख्वाहिश रोकी हो। मॉल में इसकी सबके सामने डांटे पर वो दिल बर्दाश्त थी। ऊपर से हैदर ने अपने रवैये पर माफ़ी मांगना भी ज़रूरी नहीं समझा था। यही सब बातें याद करके इसने आंखों में अपने आंसू बेदर्दी से साफ किया। हैदर जिसकी आदत थी रात को चाय पीने के साथ छत पर वाक करना, अभी भी वो इसी घर से हाथ में कप्ता में छत पर आया था। लेकिन वहाँ लैबा को अकेले खड़ा देखकर इसे हैरत का झटका लगा, क्योंकि लैबा फितरतन ज़रा डरपोक थी। वो कम ही किसी जगह पर अकेली पाई जाती थी। तभी रात की इस पहर इसके यहाँ मौजूद होने पर हैरत तो बनती थी। वो माथे पर बल डाले फ़ौरन इसके करीब गया, जो अपनी सोचों में
اس قدر محو تھی کہ اس کی آمد کا پتہ ہی نہ چلا۔ لائبہ اچانک اپنے قریب حیدر کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا اور وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ اپنے پیچھے حیدر کو دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کا رویہ یاد کر کے فوراً رخ موڑ گئی، جبکہ حیدر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ ادھر دیکھو، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس وقت یہاں کیوں کھڑی ہو، وہ بھی اکیلے؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس نے استفسار کیا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر حیدر کا لہجہ خود بخود ہی سخت ہو چکا تھا۔ حیدر کی اتنی سختی پر اس کی آنکھیں پھر سے برسنے لگیں۔ ارے ارے، کیا ہو گیا لڑکی؟ اس نے فوراً اپنا مگ چھت پر موجود ٹیبل پر رکھا اور اسے اپنے بازو کے حصار میں لے کر جھولے پر بٹھایا۔ آپ نے اس دن مجھے اتنے برے طریقے سے سب کے سامنے ڈانٹا، اور اب بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ بات کے اختتام پر اس نے ہچکی لی۔ اوہ اچھا، تو رو کیوں رہی ہو؟ اس کی ناراضگی سے وہ اچھی طرح واقف تھا، مگر اسے تنگ کر رہا تھا، جبکہ حیدر کی نرمی پر اس کی خفگی میں مزید اضافہ ہوا۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ اسے اب پھر سے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ وہ فوراً گیو اپ کرتے ہوئے بولا، مجھے وہ جھمکے پسند تھے، مگر آپ نے لینے نہیں دیے۔ اس نے منہ پھلاتے ہوئے شکوہ کیا۔ خیر، یہ سوری جھمکوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جھمکے تو میں تمہیں کبھی نہ لینے دیتا، تمہارے منہ سے بڑے تھے وہ جھمکے، اگر پہن لیتے تو شام تک کان ہی نہ بچتے تمہارے۔ اسے سنجیدگی سے کہا، اور وہ بے شک ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر لائبہ کو ابھی اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس لیے ہنوز منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ خالی سوری نہیں چلے گی؟ اس نے ہنوز ناراض دیکھ کر حیدر نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ یار دیکھو، رات کے اس پہر میں غریب تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ اس کی حالت پر لائبہ کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی، جیسے اس نے رخ موڑ کر چھپایا۔ اچھا، ادھر دیکھو، تمہارے لیے ایک جادو دکھاؤں کیا؟ اس نے آنکھیں چپکتے ہوئے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو۔ لائبہ نے ایکسائٹڈ ہوتے آنکھیں بند کی، مگر ایک آنکھ کھول کر دیکھا نہ بھولی۔ نو چیٹنگ۔ اس کی چالاکی پر حیدر نے تنبیہ کی۔ اوکے۔ حیدر کی بات مانتے فوراً سے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ حیدر نے جیب سے خاکی لفافہ نکال کر اس میں سے اس دن مال میں خریدا ہوا بریسلیٹ نکالا اور نرمی سے اس کی مومی کلائی کے آگے کرتے اس میں پہنا دیا۔ اب کھولو آنکھیں۔ اس کی سختی سے بند کی گئی آنکھوں کو دیکھ کر حیدر میٹھے لہجے میں بولا تو فٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر اپنی کلائی پر گئی، جہاں اس کا پہنایا گیا بریسلیٹ پوری آبوتاب سے جگمگا رہا تھا۔ کیسا لگا؟ اسے مہویہ سے بریسلیٹ کو تکتا پا کر حیدر نے پیار سے پوچھا۔ بہت خوبصورت، وہ بے خیالی میں بولی۔ چلو شکر ہے، اب ناراض تو نہیں ہونا؟ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نظریں ہنوز اس کے دیے گئے تحفے پر تھیں جو اسے بے حد پسند آیا تھا، ویسی ہی تھی، فوراً سے روٹنے والی، پھر فوراً ہی مان جانے والی۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، گرم کر دوں یا نئی بنا دوں؟ معنی اس کے چائے کا خیالات ہے وہ پوچھ بیٹھی۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اور تم بھی سو جاؤ، کافی ٹائم اکیلی چھت پر کھڑی ہو بھوت آ جائیں گے۔ حیدر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی اور حسب توقع وہ بکھلا گئی۔ آ جائیں حیدر بھائی، اندر چلتے ہیں۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ چلو۔ اس کے ڈرنے پر مسکراتا ہوا اس کے ساتھ واپس نیچے کی جانا پڑا۔ ارحم بچے، کدھر جا رہی ہو؟ اقرا بیگم نے ارحم کو باہر کی طرف جاتا دیکھ کر پوچھا۔ وہ پھپھو، میری چین گر گئی ہے، کہیں میں ذرا گارڈن میں دیکھ آؤں، شاید وہاں ہو۔ یہ رہی تمہاری چین، یہ ارحم کے جھمکے اور ہادی کی گھڑی، سب کچھ میرے پاس ہے، ابھی فریدہ دے کر گئی ہے۔ اور یہ گلاسز کس کے ہیں بچے؟ انہوں نے سب کچھ اس کے سامنے کرتے گلاسز کے بارے میں پوچھا۔ ارحم نے ہاتھ بڑھا کر اپنی چین اٹھا لی۔ یہ گلاسز حیدر بھائی کے دوست عالم کی ہیں شاید، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اچھا، پھر ایک کام کر دو، دے آؤ اسے، کہیں گم نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا بچہ، چائے پانی کا بھی پوچھ لینا، یہ نہ ہو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ وہ متفکر لہجے میں گویا ہوئی۔ پھپھو، میں ان کی بات سنتے وہ منہ بنا کر بولی، بیٹا کچھ نہیں ہوتا، بہت اچھا ہے، کوئی ایسا ویسا ہوتا میں خود ہی نہ بھیجتی تمہیں۔ اچھا میں دے آتی ہوں۔ اتنے اس بات میں سر ہلاتے گلاسز لے کر انیکسی کی طرف قدم بڑھائے۔ ہلدی میں لپٹے ہونے کے بعد وہ ابھی نہا کر نکلتے شیشے کے سامنے کھڑا بالوں کو تولیے سے گوشے کر رہا تھا کہ دروازے پر ہوتی دستک نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس وقت کون آ گیا؟ حیدر ہوگا شاید۔ تولیہ بیڈ پر پھینکتی اس نے جلدی سے شرٹ پہنی اور دروازہ کھولا، لیکن اس وقت اپنے سامنے اوور سائز ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں گلے میں مفرل کی طرح لپیٹے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے جو آدھا کھل چکا تھا، ہمیشہ کی طرح سر جھاڑ منہ پھاڑ والا حلیہ ارحم کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ارحم جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، دروازہ کھلنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور سنجیدہ نظروں سے عالم کی طرف دیکھ کر پیچھے کی جانب بندھے اپنے ہاتھ سامنے کھینچ کے تھیلی پر عالم کے سن گلاسز دھرے تھے۔ عالم نے وہ اٹھائے تو خاموشی سے پلٹ کی، لیکن عالم بے اختیار اسے پکار بیٹھا، بات سنیں۔ ارحم کے قدم رکے تھے لیکن پلٹی نہیں تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ بے ساختہ ہی یہ سوال پوچھ بیٹھا، جبکہ
جبکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میرے اور آپ کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس کی جانب پلٹے، اس نے لاپرواہی سے کندھے جھکائے۔ عالم کو اس کی بات بری لگی تھی، یا پھر شاید اس کا لاپرواہ انداز اور سرد انداز۔ وہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ وہ ایک بار پھر واپس پڑھنے لگی تھی کہ جب عالم نے اسے پکارا۔ آپ نے آج شعر بہت اچھا پڑھا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے سرد رویے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ پوری طرح اسے نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ شکریہ، اس نے بغیر پلٹے کہا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ جب وہ پھر بولا، اچھا ایک اور بات کیا ہے؟ وہ پیر پٹکتے ہوئے واپس مڑی۔ جب ایک بندہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تو کیوں بار بار فضول میں گفتگو لمبی کر رہے ہو؟ آئی ایم سوری، عالم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو ارم نے آئی برو جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می، کیا کہا؟ آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں آپ کو میری بات بری لگی تھی اور میں شرمندہ ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بس غصہ آ گیا تھا۔ پٹھان ہونا ہو جاتا ہے ایسا۔ آخر پہ وہ دھیما سا ہنسا تھا۔ تم واقعی مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ اس نے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ بڑی بڑی سی آنکھوں میں چمک سی تھی، جس سے عالم کو معافی مانگنا اسے اچھا لگا تھا۔ عالم نے اس بات میں سر ہلا دی۔ اٹس اوکے، اس نے ہلکا سا مسکراتے احسان کرنے والے انداز میں کہا تو گال پر پڑتا ہلکا سا گڑا واضح ہوا۔ عالم نے پہلی دفعہ وہ نوٹ کیا تھا۔ وہ واپس مڑ گئی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ ہاں یاد آیا، اگر چائے پانی یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز مجھے مت بتانا، حیدر بھائی یا گھر کے کسی اور فرد کو کہہ دینا، کیونکہ میری ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز کھانے سے اچھا ہے تم بھوکے مر جاؤ۔ فل اسپیڈ میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ہوا کی رفتار سے غائب ہو گئے۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ وہ بال میں ہاتھ پھیرتے سوچ کر رہ گیا۔ اس نے بس ایک معافی مانگنی تھی اور اس کی چلتی زبان واپس آ گئی تھی۔ اندر کہیں سے اس کے نارمل رویے پر وہ اطمینان سا اترا تھا، ورنہ پچھلے تمام واقعات نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ حیدر سن، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں تو انسان ہے یا جانور؟ کبھی چائے کبھی کھانا۔ رات کے 3 بج رہے ہیں، چپ کر کے سو جا، حیدر تپے ہوئے انداز میں بولا۔ تو کتنا کمینہ ہے حیدر، تو سو مر، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں کچن میں، شاید کچھ مل جائے۔ ہادی نے حیدر کی کمر پر تھپڑ رسید کیا اور باہر کی طرف قدم بڑھایا۔ ہاں ہاں جا، شاباش، خود ہی جا تو، حیدر تھپڑ کا اثر لیے بغیر بولا اور بیڈ پر چت ہوا۔ ہادی کمرے سے نکل کر سیدھا کچن کی طرف آیا تو فریج کھول کر اس میں سے چاکلیٹ نکالی اور واپس کمرے کی طرف چل دیا۔ جب اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے حرم پر پڑی، اور تم اس وقت اکیلی کیا کر رہی ہو؟ وہ دب سے اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، بس پاپا کی یاد آ رہی ہے، اگر وہ ادھر ہوتے تو بھائی کی شادی پر کتنا خوش ہوتے نا۔ وہ اداس لہجے میں بولی۔ یہ تو ہے، لیکن تم اداس تو مت ہو۔ ہادی اس کی اداسی بالکل برداشت نہیں ہوئی، اور وہ اسے ہمیشہ ہنسی مسکراتی ہی پسند تھی۔ اچھا چلو میں تمہارا موڈ ٹھیک کرتا ہوں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ہاں تو سنو، ایک وقت کی بات ہے، ایک چیونٹا تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اسے گڑھا دکھا تو وہ گڑھ کی طرف مڑ گیا، لیکن گڑھ تک پہنچنے سے پہلے اسے راستے میں ایک چونٹی نظر آئی تو اس نے کہا گڑھ کو چھوڑو، چونٹی کی طرف چلتے ہیں۔ بڑی کیا بولے جا رہے ہیں؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ہوں شکل بنا کر ہادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سنو تو صحیح، مورل آف دا سٹوری، گڑ نالوں عشق میٹھا اوئے ہوئے۔ حرم کے سوال پر اس نے وہ مشکل مسکراتے ہوئے جواب دیا تو حرم اس کی بات سنتی زور سے کھلکھلا کر ہنسی۔ ہادی اس کی ہنسی میں کھویا یکٹو کسی کے دیکھ رہا تھا جو اس کی وجہ سے اپنی کچھ دیر پہلے کی اداسی بھلائی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس نے دل میں خود کو داد دی۔ او ہاں حرم، تمہیں پتہ ہے اگلے ہفتے مدیحہ آ رہی ہے؟ اپنی مویت پر خود کو کوسے سر جھٹک کر حرم کو اطلاع دی۔ مدیحہ کا نام سن کر اس کی ہنسی کو یکدم بریک لگی۔ وہ کیوں آ رہی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ یار اس کا گھر ہے یہاں، ظاہر ہے سب سے ملنے آ رہی ہے، اور ویسے بھی اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اچھا، حرم نے سرسری سے جواب دیا۔ چلو اٹھو اب، جا کر سو، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں بھی جا رہا ہوں، ہادی جمائی لے کر اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں آپ چلیں، میں بھی بس آئی۔ اس کے ہلکے سے مسکرا کر کہنے پر ہادی سر ہلا کر حیدر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ امریکہ میں خون جلا کر ٹھنڈ نہیں پہنچی تھی اس کو، جو یہاں بھی جینا حرام کرنے آ رہی ہے۔ اس دفعہ تو نہیں چھوڑوں گی میں اس مدیحہ کو۔ غصے سے سوچتے ہوئے وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھکن سے تو ویسے برا حال تھا، رات کا تیسرا پہر تھا، ہر طرف اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا کہ اب اچانک سے ایک ہیولا دیوار پھلانگ کر شاہوس کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ شاہوس کے تمام افراد اپنے اپنے گھروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ ہیولا دبے قدموں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اس کے اوپر پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ گلوز میں مقید تھے جو خون میں لت پت تھے، اس کی شرٹ پر چاپ خون کے دبے تھے۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ چلنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عقاب جیسی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ جس خاموشی کے ساتھ وہ گھر سے نکلا تھا، اسی خاموشی کے ساتھ وہ واپس اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ لیکن شاہوس کا ایک شخص ایسا تھا جس سے اس کا آنا اور جانا مخفی نہ رہا۔
نیوی بلو سویٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں گیلے بالوں سمیت پھر ایسا آ کر ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھا جہاں جہاں حیدر، روحان، سمارا، ہادی اور اکبر شاہ موجود تھے، جو کہ ذرا لیٹ تھے ورنہ باقی سب تو کب کا ناشتہ کر چکے تھے۔ السلام علیکم۔ کرسی کھسکا کر بیٹھتے ہوئے فارس نے اکبر شاہ کو سلام کیا، جو سربراہی کرسی پر بیٹھتے چائے پینے کے ساتھ ساتھ اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اتنے میں نمرہ بیگم اس کے سامنے اس کا ناشتہ رکھ چکی تھی، جو کچھ خاص نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی فٹنس کا خاصا خیال رکھتا تھا اور ناشتے میں بس ایک بلیک کافی اور ساتھ کوئی سینڈوچ یا ٹوسٹ اور فروٹس ہی لیتا تھا۔ رات کہاں گئے تھے؟ برخوردار خیریت تھی؟ اکبر صاحب نے اخبار پر نظر جماتے اس سے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر فارس نے آئی برو جھکا کر ان کا تفتیشی انداز دیکھا، جبکہ باقی سب بھی فارس کی جانب متوجہ ہوئے سوائے روحان کے، جو ایسے رغبت سے کھا رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکا ہو۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر اکبر صاحب نے ایک نظر اس کو دیکھا، جو ماتھے پر بلے کچھ تذبذب کا شکار تھا، جو کہ حیدر نے بھی بخوبی نوٹ کیا۔ بابا ایمرجنسی ہو گئی تھی، بس وہیں گیا تھا، وہ قدرے سنبھل کر مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ خیریت بیٹا؟ رات کے اس پہر کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ بابا میرا ایک دوست ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس نے مجھے کال کی تو جانا پڑا۔ وہ کافی پیتے عام سے لہجے میں بولا۔ وہ کہاں گیا تھا؟ یہ تو وہ انہیں کسی صورت نہیں بتا سکتا، لہٰذا اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ حیدر تو تمام حواسوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھا، لیکن اس کا لہجہ اس قدر مضبوط تھا کہ شک کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی بچے کو؟ نہیں، بچت ہو گئی ہے۔ کون سا دوست تھا وہ ایسے؟ علی نام ہے اس کا، آپ نہیں جانتے اسے؟ ان کے سوال پر وہ سکون سے بولا۔ ڈرتا ورتا وہ کسی سے نہیں تھا، ہاں لیکن بڑوں کا احترام ضرور کرتا تھا۔ اچھا اب بس بھی کر دیں، سکون سے ناشتہ کرنے دیں میری بیٹی کو، آج اس کا نکاح ہے۔ نمرہ بیگم نے فارس کو اپنے سینے سے لگاتے انہیں ٹوکا۔ جو حکم بیگم۔ اکبر صاحب نے دیکھا شرارت سے کہتے اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے تو نمرہ بیگم کی بھی خجل ہوتی کچن کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ باقی سب ہنستے ہوئے دوبارہ ناشتے میں مشغول ہو گئے۔ دوپہر کو نکاح تھا، وہ ابھی بھی ناشتے میں ہی لگے ہوئے تھے۔ دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا جب موسم نے بھی کایا پلٹی اور تیز کڑکتی دھوپ سے چلملاتا آسمان بادلوں کی لپیٹ میں قید ہوتے موسم کو حسین تر بنا گیا۔ 1 گھنٹے میں نکاح کے گھر سے مولوی آنے والا تھا۔ چونکہ رات کو مہندی کا فنکشن تھا، اس لیے یہ گارڈن کا مہندی کے حساب سے سجایا جا رہا تھا اور نکاح کا انتظام شاہ ہاؤس کی چھت پر کیا گیا تھا۔ نکاح کی مناسبت سے وسیع و عریض چھت کو سفید اور گلاب کے پھولوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چھت کے وسط میں ایک اسٹیج بنایا گیا تھا، جس پر درمیان سے سفید گلاب کی لڑیوں سے 2 حصوں میں علیحدہ کیا گیا تھا اور دونوں اطراف گلابی اور سفید رنگ کے گول تکیے رکھے گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ جگہ جگہ پر سفید فیری لائٹس بھی نصب تھیں، جس سے شاہ ہاؤس کی چھت اور زیادہ ہی جگمگا رہی تھی۔ ہادی بھائی؟ ہادی جو اپنے دھیان میں چلتا ہوا حیدر کے کمرے میں جا رہا تھا، لہبے کی آواز دینے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بولو گڑیا، کوئی کام تھا؟ اس نے پیار سے لہبہ سے پوچھا۔ جی بھائی پلیز یہ گجرے حرم کو دے دیں، مجھے فوراً نیچے جانا ہے، موم والی بلا رہی ہیں کب سے، ورنہ میں خود دے آتی۔ کوئی بات نہیں گڑیا، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس کو پہنا آتا ہوں گجرے۔ لہبے کی بات سن کر اس کی تو بھانچیں کھل گئی تھیں، وہ جو جوش میں کچھ زیادہ ہی سچ بول گیا تھا۔ جی؟ لہبہ نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میرا مطلب ہے اس کو دے آتا ہوں گجرے۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنی بات کی تصدیق کی اور نظریں چراتے ہوئے حرم کے کمرے کا رخ کیا تو لہبہ بھی سر جھٹکتی ہوئی آگے بڑھی۔ حرم کے کمرے کے سامنے پہنچ کر وہ ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر محبوط رہ گیا، جہاں اس نازک حسینہ نے سفید کرتا اور سفید ہی تنگ پاجامہ زیبتن کیا ہوا تھا، ڈارک بلیو رنگ کا بھاری کامدار دوپٹہ کندھے پر سیٹ کیے، بالوں کی فرنٹ چوٹی بنائے، آنکھوں میں کاجل اور لبوں پر ہلکی گلابی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ جیولری میں سے اس نے ایک چین، جس کے درمیان ایک چھوٹا سا پینڈنٹ دل کی صورت میں بنا لٹکا ہوا تھا، اور ہاتھوں میں نیلی کانچ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، جبکہ پاؤں نیلے رنگ کے خوبصورت خصوں میں مکید کیے۔ اپنے جان لیوا حسن کے ساتھ ایک پاؤں بیڈ پر ٹکائے پائل پہننے میں مصروف تھی، جبکہ چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، ہادی کو سخت تنگ کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے ہونٹوں کو گول کر کے اپنے چہرے پر پھونک مار کر ان لٹوں کو پیچھے کرنا چاہا اور سیدھی ہوتی ہادی کو دیکھ کر خوبصورتی سے مسکرائی، اور مقابل اس کی اس ادا پر چاروں خانے چیت ہو گیا۔ آپ یہاں بڑی؟ حرم نے آخری بار خود کو شیشے میں جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تو ہادی کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے تک آیا۔ حرم کو اپنے پاس آتا دیکھ کر اس کی طرف مڑی تو اس کے قریب سے دیکھ کر ہادی بالکل ہی ہوش و حواس کھو بیٹھا اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کو تنگ کرتی لٹوں کو حرم کے کان کے پیچھے کیا، جو اس کو اپنی رقیب محسوس ہو رہی تھی۔ دوسرا طرف حرم ورطۂ حیرت میں اس کی طرف
اس کی تمام کارروائی کا جائزہ لے رہی تھی. بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل معصوم سی شہزادی کی طرح. کسی کیفیت میں بولتے ہادی نے نرمی سے حرم کے ہاتھ تھامے اور باری باری اس کے دونوں ہاتھوں میں پوری توجہ کے ساتھ گجرے پہنائے. اس تمام وقت میں اس کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی جس نے شاید خود بھی ناواقف تھا. ہادی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حرم نے عزیز سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے ہچکچا کر ہادی سے پوچھا. ہادی کی اس حرکت نے اسے سخت کنفیوز کر دیا تھا. اس کے ہاتھ چھڑانے پر ہادی ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور ایک نظر حرم کو دیکھ کر نظریں چراتا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا. وہ اس کے سوال کا جواب کیا دیتا جبکہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. حرم اسے بچپن سے ہی بہت عزیز تھی، لیکن اس دن اس کی آواز کے جادو اور رشتے کی بات جاننے کے بعد وہ اس سے اور بھی عزیز ہو گئی تھی. عجیب سا نیا سا احساس تھا. دیکھنے کا نظریہ بدلا تو وہ اسے اپنی سی لگنے لگی تھی. وہ اپنی کچھ دیر پہلے کی حرکت یاد کر کے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا. پیچھے حرم اس کے عجیب سے رویے پر الجھاؤ کا شکار تھی. ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اسے اس کے بھائی اور باپ کے علاوہ کسی تیسرے مرد نے ہاتھ لگایا تھا. وہ اس وقت شرم اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی. پھر جب وقت کا احساس ہوا تو سر جھٹک کر نیچے کی طرف قدم بڑھائے. اب لگ رہا ہے نا میرا ایک دم ہیرو. ارتضا سے اوپر سے نیچے دیکھتے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے بولا، جس نے آج کالے رنگ کی بین کولر والی قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی، جس کے سینے میں ادھر کونے تک موڑ رکھی تھی. کسرتی جسم اور چوڑے سینے والا مغرور شہزادہ سب منفرد تھا. بائیں ہاتھ کی کلائی میں رولیکس کی کالی گھڑی اور پاؤں میں کالی ہی کولہاپوری چپل پہنے وہ اپنی گھنی مونچھیں، داڑھی اور اکڑے مزاج کے ساتھ وہ شاندار اور خوب روح لگ رہا تھا. یار کیا ہے، تو اب بھی خوش نہیں ہے؟ ایسے کیسے چلے گا؟ ارتضا نے اس کے اکڑے مزاج کو دیکھ کر تب کر پوچھا. ایسے ہی ٹھیک ہوں میں. تو بتا آج پھر ستاشا کو تنگ کرنے نہیں جانا؟ ابے تجھے کس نے بتایا؟ وہ آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولا. بیٹا اس گھر میں ہی رہتا ہوں، سب پتہ ہے مجھے. کہاں کیا چل رہا ہے سب پر نظر ہے. وہ ابرو جھکا کر جتاتے ہوئے انداز میں بولا. ہاں بس ایک بندی ہے جس کی تجھے کوئی خبر نہیں ہے. وہ کب کیا کرتی ہے کیا سوچتی ہے کوئی خبر نہیں تجھے. ارتضا نے صاف لفظوں میں اسے طنز کیا اور یہ سب جانتے ہی فارس نے دوبارہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھا. اب تو دوبارہ شروع نہ ہو، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں خود دیکھ لوں گا. تو اپنی بیوی کے دل کے حال پر فوکس کر. وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوا. میرا بس چلے تو میں اس کے دل پر قبضہ ہی کر لیتا، لیکن میرا بس نہیں چلتا ہی کہاں ہے. شوق لہجے میں کہتے آخری بات پر اس نے منہ بنایا تو فارس نے طنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. کس کے دل پر قبضہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ہادی کلف کے بٹن بند کرتے کمرے میں داخل ہوا. اس نے آج اپنے سٹائل کے برخلاف لائٹ براؤن رنگ کی قمیض اور گھیرے دار شلوار پہن رکھی تھی. یہ کیسے ہوتی ہے گھیرے دار شلوار؟ اچھا کھلی مطلب. بھائی ہاتھ میں اس نے براؤن رولیکس کی گھڑی اور براؤن پتھر کی انگوٹھی پہنی تھی. اپنے بکھری والوں سمیت وہ کسی وڈیرے سے کم نہ لگ رہا تھا. دل والوں کی باتیں ہیں، دماغ سے خالی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. ارتضا مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا. کچھ بھی. ویسے جیجا جی ایک بات پوچھنا بعد میں پہلے یہ بتا کر یہ جیجا کون ہے؟ ارتضا نے ایبرو جھکاتے اس کے سٹائل میں جیجا جی بولتے پوچھا. وہ بات ایسی ہے کہ ہم فی الحال مخالف پارٹی کی طرف سے ہیں، تو اس لیے آج اور ابھی کے لیے فارس جیجا جی ہیں ہمارے، اور رات کو شرمین بھابھی جی ہوں گی. وہ کالر ٹھیک کرتے ہوئے بولا. ہادی یہ کیا بنے گا تیرا بھی یہ حال ہے تو سوچ اپنی شادی پر کیا حال ہوگا. اس دفعہ فارس نے اس پر افسوس کیا. جس دن میرا بیاہ ہوگا مت پوچھو کیا کیا ہوئے گا. اس کی بات پر ہادی مصنوعی شرماتے ہوئے بولا. بس بھائی اس کے بیاہ کی چھوڑ اور اپنے بیاہ کی فکر کر. تو کبھی نہیں سدھرنے والا. حیدر نے عالم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پیچھے سے ہادی کے سر پر دھوپ لگا کر کہا. عالم نے نیلے رنگ کی قمیض کے ساتھ سفید رنگ کی شلوار اور پاؤں میں کالی پشاوری چپل پہن رکھی تھی. ہاتھ میں نفیس سٹائل کی سلور گھڑی پہنے، بالوں کو تفاضل سے سیٹ کیے وہ اپنی گھوری رنگت کے ساتھ خوب جچ رہا تھا، جبکہ حیدر آج کریم رنگ کے شلوار قمیض اور ڈیپ سی گرین رنگ کی ویسٹ کوٹ میں ملبوس کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا. ہاتھ میں سلور رنگ کی برانڈڈ گھڑی ڈالے بال چند سے سیٹ کیے اپنی دراز قدامت اور چوڑے سینے کے ساتھ کسی ہیرو سے کم نہ تھا. چلو فارس سب تمہیں بلا رہے ہیں. حیدر فارس کے قریب آتا ہوا بولا. یہ روحان کدھر ہے؟ ارتضا نے حیدر کو دیکھتے ہوئے سوال کیا. وہ نیچے کے انتظام سنبھال رہا ہے. جواب عالم کی طرف سے آیا تھا. اب اس نے جواب دیا تھا کہ روحان گنگناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. لانگ ٹائم سے پینڈنگ ساڈے ویرے دی ویڈنگ ہے. روحان تو ابھی تک تیار نہیں ہوا. تیری پیاری بہن کا نکاح ہے اور تو ایسے ہی گھوم رہا ہے. فارس روحان کو
ابھی تک رف حلیے میں دیکھتا تب کر بولا، بھائی کاموں میں پھنسا ہوا تھا، بس تیار ہونے ہی جا رہا ہوں۔ یہ سارے تو گدھے کے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے، تیار تو ایسے ہوئے ہیں جیسے ان سب کی بارات ہے۔ آج روحان سے ہی تپا ہوا تھا، کب سے وہ کام نپٹا رہا تھا اور کام ختم ہونے کے نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اوپر سے سارے لڑکے غائب ہو گئے تھے، اب وہ مشکل وہ اپنی جان چھڑوا کر آیا تھا، اور آگے ان سب کو بالکل تیار دے کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، جبکہ ان سب نے اس کا کام چور کو پہلی دفعہ کام میں الجھتے دے کر اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ اچھا بس میرے بھائی، چل جا کر جلدی سے تیار ہو جاتے، بغیر نقاہ نہیں ہونا۔ فارس نے اس کا کندھا تھپتھپا کر کہا، بھائی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ حیدر نے ایک بار پھر فارس سے کہا، چلو پھر چلتے ہیں۔ چل ارتضیٰ، ہادی نے سب کے کہتے ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ابھی صحیح سے تیار نہیں ہوا، تم لوگ جاؤ، میں آ جاتا ہوں۔ ارتضیٰ نے تیزی نظر سے سب کے طرف دیکھ بہانہ گڑھا، اتنا ٹائم تو دلہن بھی نہیں لگاتی۔ عالم نے اسے دیکھتے حیرانگی سے کہا، کیونکہ ارتضیٰ پچھلے 2 گھنٹوں سے تیاری ہوئی جا رہا تھا۔ ایکچولی مسٹر ارتضیٰ حسن اپنی بیوی کو امپریس کرنے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیل رہے ہیں۔ اللہ ایسے دن کسی کو نہ دکھائے کہ اپنی ہی بیوی کو امپریس کرنا پڑے۔ روحان ارتضیٰ سے مصنوعی ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، جس پر ارتضیٰ نے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر اس پر نشانہ تاکا، لیکن وہ پہلے ہی اڑن چھو ہو چکا تھا۔ پیچھے اس کی بات پر سب کا کہکا بے اختیار تھا۔ آج فارس تمہیں دیکھے گا تو یقیناً پلکیں جھپکنا بھول جائے گا۔ نتاشا اسے پائل پہناتے ہوئے محبت سے بولی تو وہ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھتی تلخی سے مسکرا دی۔ اس نے نکاح کے لیے پارلر جانے کی بجائے گھر میں خود کو تیار کرنے کو ترجیح دی تھی۔ فیشن کی تو وہ پہلے ہی دیوانی تھی، اس لیے میک اپ میں بھی مہارت رکھتی تھی، اور اپنے سب سے خاص دن پر وہ خود اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا چاہتی تھی۔ چلو اب سب کچھ پرفیکٹ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے، نتاشا نے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کس چیز کی؟ وہ فوراً متوجہ ہوئی، اپنی لک پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں یاد آیا گجرے، ابھی میں لاتی ہوں، تمہارے لیے کمرے میں رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ کتنا عجیب دن تھا نا، کیا جذبات ظاہر کرتی۔ فارس آج ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے والا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش تھی، بلکہ خوشی کا لفظ ہی چھوٹا تھا، مگر وہ اس کو حاصل کر کے بھی لاحاصل تھا۔ عجیب کشمکش تھی، لیکن اس کے ہونٹوں سے آج مسکراہٹ جدا نہ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ آج فارس تک فرشا کو تسخیر کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ پہلے بھی تو اسی کا تھا، اور اب بھی اسی کا ہی ہوگا۔ بس یہ چھوٹے موٹے امتحان سر کرنے تھے، جو چھوٹے موٹے تو ہرگز نہیں تھے، لیکن اس کے عشق کے آگے بہت معمولی تھے۔ وہ اپنی ہی سوچ میں گم تھی کہ لائبہ کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ شارمین تیار ہو گئی آپ؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی شارمین کی پیٹھ دیکھ کر بولی، ہاں میں تیار ہوں، بس گجرے رہ گئے ہیں۔ شارمین نے پلٹ کر اسے جواب دیا تو لائبہ اسے دیکھ کر ٹھٹکی تھی، ماشاءاللہ آپ بہت حسین لگ رہی ہیں۔ ارے کیا ارادہ ہے آج؟ کسی کو مارنا وارنا تو نہیں ہے نا؟ وہ شارمین کو چھیڑتے ہوئے شرارت سے بولی، میری چھوٹی اپنی سناؤ، آج کس کے دل پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ شارمین نے بھی اپنا حساب برابر کیا تو لائبہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لائبہ نے ٹخنوں تک چھوٹی سفید رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، جس کے بارڈر اور گلے پر ہلکی سی کڑھائی تھی۔ ساتھ سفید رنگ کی چوڑی دار پاجامہ تھا، ہلکے گلابی رنگ کا بھاری کام والا دوپٹہ کندھے پر سیٹ کیا ہوا تھا، بالوں کو ہلکا سا کرل دے کر پشت پر پھیلایا ہوا تھا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور لبوں پر گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی تھی، کانوں میں بالیاں اور گردن میں وہی اپنی ماں کی چین، کلائیوں میں گلابی رنگ کی چوڑیاں اور گجرے پہن رکھے تھے، پیروں میں بھی گلابی ہی رنگ کے خود سے پہن رکھے تھے۔ وہ بالکل کوئی گلابی گڑیا لگ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم آج بہت بہت پیاری لگ رہی ہو، شارمین اس کا گال کھینچ کر پیار سے بولی۔ وہ حیدر کے لائبہ کے لیے جذبات سے بہت اچھی طرح واقف تھی، اور اسے اپنی یہ چھوٹی سی جھلی سی کزن اپنے بھائی کے لیے جی جان سے قبول تھی۔ وہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں لائبہ کے لیے تحریری محبت و جنون کی داستان کو بہت اچھی طرح سے پڑھ چکی تھی۔ ابھی اگر حیدر بھائی اس کا یہ سندر روپ دیکھ لیتا تو کیا ہی حشر ہوتا اس کا۔ شارمین بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ تھینک یو، اس نے جھنپ کر جواب دیا۔ وہ میں نتاشا کو ڈھونڈ رہی ہوں، آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ آپ کے پاس تھی نا وہ؟ ہاں وہ ادھر ہی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی گئی ہے اپنے کمرے میں گجرے لینے۔ ویسے تو اسے گئے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے، لیکن اس کی دیری کی وجہ وہ اچھے سمجھ رہی تھی۔ کیوں، تمہیں کوئی کام تھا؟ وہ اس کی خوبصورتی سے لگی مہندی دیکھتے ہوئے بولی، کام تو نہیں تھا کوئی بھی، پر بریسلٹ پہنا تھا، میرے سے ایک ہاتھ سے نہیں پہنا جا رہا۔ وہ بریسلٹ کو دکھتے بے بسی سے بولی، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، لاؤ میں پہنا دیتی ہوں۔ شارمین نے اس کے ہاتھ سے بریسلٹ لیتے ہوئے کہا تو لائبہ نے فوراً اپنی کلائی آگے کی۔ ویسے یہ بریسلٹ تم نے کب لیا؟ وہ بریسلٹ دیکھتی متاثر کن لہجے میں بولی، یہ بریسلٹ یہ تو مجھے کل رات کو حیدر بھائی نے، وہ بھی دھیانی میں جو سے بولتی
زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اچھا حیدر بھائی نے دیا، تبھی میں کہوں اتنا خوبصورت کیسے ہے وہ؟ اس کو دیکھتی میں نے کھیسی سے بولی، وہ مجھے میں ان سے ناراض تھی نا، تو بس سوری گفٹ دیا انہوں نے مجھے۔ لائبہ نے اپنے طور پر وضاحت دی تو شارمین نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ یہ لو بند کیا بریسلیٹ۔ تھینک یو وجو، میں باقی سب کو دے کر آتی ہوں۔ وہ اس کو کہتی سرخ چہرے کے ساتھ فوراً وہاں سے کھسکی۔ پیچھے شارمین اپنے بھائی کی محبت پر مسکرا دی۔